تقریب کا باقاعدہ آغاز ہم کرتے ہیں۔ یہ ایک پینل ڈسکشن ہے۔ میں اس کے کچھ آپ کے سامنے رولز رکھ دیتا ہوں۔ ہمارے جو مہمان مقرر ہیں جن کو میں بھی اسٹیج پہ بلاؤں گا وہ آپ کے سامنے 5 سے 7 منٹ میں اس ٹاپک کے اوپر اپنا جو مقدمہ ہے وہ پیش کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم چاہیں گے کہ سوال جواب ہوں، اور آپ لوگ اس میں جو بھی آپ کے کنسرنز ہیں وہ آپ نے یہاں پہ سوال کی شکل میں رکھنے ہیں، چاہے وہ سوال کی شکل میں ہو اور چاہے وہ کامنٹ کی شکل میں ہو، تو اس کا پورا آپ کو حصہ ہوگا۔ تو برائے مہربانی بغیر کسی جھجک کے، خوف کے آپ سوال کریں، اور سوال ہی مکالمے کو جنریٹ کرتا ہے۔ میں اس تقریب کے لیے سب سے پہلے میں سلمان غنی صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ سلمان غنی صاحب جو ہیں وہ بڑے معروف صحافی ہیں، گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان کی پرنٹ اور الیکٹرانک جرنلزم کے ساتھ منسلک ہیں۔ اس وقت وہ ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں روزنامہ دنیا کے، اور ایک بڑا معروف پروگرام ہے دنیا ٹی وی کا تھنک ٹینک، اس کے معروف تجزیہ کار ہیں۔ تو سلمان غنی صاحب کا بہت شکریہ کہ وہ ہماری دعوت پہ تشریف لائے۔ اس کے بعد میں ڈاکٹر بشریٰ رحمان صاحبہ سے بھی گزارش کروں گا، بشریٰ حمید الرحمان صاحبہ سے، جو ڈائریکٹر ہیں اسکول آف جرنلزم میس کمیونیکیشن یونیورسٹی آف پنجاب، اور گزشتہ کئی دہائیوں سے درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور کئی ہمارے جو طالب علم جو یونیورسٹیوں سے شعبہ میس کمیونیکیشن سے پڑھ کے نکلتے ہیں، یہ ان سب کی استاد ہیں، اور بہت سے شاگرد انہوں نے میڈیا انڈسٹری میں پیدا کیے ہیں، اور بہت ڈیولپمنٹ جرنلزم میں بھی میں ان کی کنٹریبیوشنز بہت دیکھتا ہوں۔ تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بھی۔ نوجوان صحافی اور معروف اینکر، اردو پوائنٹ سے بڑی شہرت انہوں نے حاصل کی، فروخ شہباز وڑائچ صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ فروخ شہباز وڑائچ صاحب بھی اسٹیج پر تشریف لائیں، اور یہ پی ایف یو جی کے اس وقت صدر بھی ہیں پنجاب کے، تو اور یہ کافی ایکٹیو ہیں ہماری سوشل میڈیا میں، خاص طور پہ ڈیجیٹل میڈیا میں انہوں نے اپنا بڑا نام کمایا ہے۔ فروخ شہباز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ دیکھیے، پاکستان میں اور دنیا میں آج کل سب سے بڑی ڈیبیٹ یہ جنریٹ ہو رہی ہے کہ یہ دنیا پرسپشن کی ہے یا ریالٹی کی ہے۔ پرسپشن وہ ہے جو ہم بناتے ہیں، وہ سچا بھی ہو سکتا ہے، وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، اس میں پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے، اس میں نان پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے، اس میں ایک خاص آبجیکٹو کو سامنے رکھ کے ایک رائے کو بنانا اپنے مخصوص مفادات کے لیے، چاہے وہ سیاسی ہیں، چاہے وہ معاشی ہیں، اور چاہے وہ سماجی ہیں، اور لوگوں کے اوپر یہ احساس پیدا کرنا کہ جو ہم اس وقت پرسپشن بلڈ کر رہے ہیں وہی ریالٹی ہے۔ دنیا کو اپنی آنکھ سے دکھانے کا جو عمل اس وقت دنیا کی بالادست قوتیں دکھا رہی ہیں، اور ہمیں دکھا رہی ہیں کہ دنیا یہ ہے، اور ہم سب بھی اس کو بعض اوقات سچ سمجھتے ہیں جو ہمیں باہر سے دکھایا جاتا ہے۔ دوسرا کانٹیکس ہے ریالٹی کا، کہ جو پرسپشن ہے اس کے مقابلے میں ہماری ریالٹی جو ہے وہ بڑی مختلف ہے، اور جب میں ریالٹی کی بات کرتا ہوں تو اس میں پھر ایویڈنس کی بات آ جاتی ہے، یعنی آپ کے پاس اپنی بات کا پرسپشن کا شواہد کیا ہیں، آپ کے پاس کیا ریسرچ ہے، کیا تحقیق ہے، کیا ایسی منطق ہے، لاجک ہے جس کی بنیاد پہ جو آپ نے پرسپشن بلڈ کیا ہے میں اس کو سچ تسلیم کر لوں۔ تو یہ لڑائی ہے دنیا میں پرسپشن اینڈ ریالٹیز کے درمیان۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے کے پھر بات کو آگے شروع کرتا ہوں۔ میں ہندوستان 6 دفعہ کے قریب گیا ہوں، میرے اپنے ددیال جو ہیں وہاں حیدرآباد دکن میں اور بمبئی میں رہتے ہیں۔ میں نے بہت سے انڈین ڈیلیگیشنز کو جو پہلی دفعہ لاہور آتے ہیں ان سے یہ سنا ہے کہ یار یہ پاکستان تو بہت مختلف ہے اس پاکستان سے جو ہمیں ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا دکھایا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک بڑا دقیانوس ملک ہے، پاکستان میں بڑی انتہا پسندی ہے، پاکستان میں بڑی دہشت گردی ہے، عورتوں پہ بڑا ظلم ہوتا ہے، بچوں پہ بڑا ظلم ہوتا ہے، بہت سے نیگیٹو باتیں۔
لیکن جب میں لاہور میں پھرا ہوں تو میرا تو تجربہ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کی جو عورت ہے وہ ہندوستان کی عورت سے بہت آگے ہے. جس قسم کی خواتین یہاں پہ ایکٹیو ہیں, تو وہ پرسیپشن انڈین میڈیا نے اپنی سوسائٹی میں بلڈ کیا ہوا ہے پاکستان کے بارے میں. ہم اس کو بعض اوقات ہندوستان میں بیٹھ کے سچ سمجھتے ہیں, یا ہم نے یہاں سے بیٹھ کے ہندوستان کے بارے میں ایک پرسیپشن بلڈ کر دیا ہے, اور وہاں جب جائیں تو آپ کا پرسیپشن تھوڑا سا بریک ہوتا ہے. یا یہ کہ یورپ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ٹیررسٹ اسٹیٹ ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے ہم کئی قسم کے مفروضے پرسیپشن بلڈ کر لیتے ہیں, اور جب ہم اس کا آپریشن کرنا چاہتے ہیں, آپریشن سے مراد جب ہم اس کو تحقیق میں لے کے جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں, جب ہم اس کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور مختلف ڈسپلن سے اس کو جب انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پرسیپشن ہم نے بنایا ہوا ہے یہ وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا. اب ہماری سیاست کا بھی ایک پرسیپشن ہے, ہماری معیشت کا بھی ایک پرسیپشن ہے, ہماری سماجیات کا بھی ایک پرسیپشن ہے, اور ہمارے میڈیا کا بھی ایک پرسیپشن ہے, جوڈیشری کا بھی ایک پرسیپشن ہے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا بھی ایک پرسیپشن ہے. لیکن جب ہم اس پرسیپشن کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ریالٹی میں تو ہمیں بہت سے گیپ نظر آتے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نوجوان جو کہ مختلف ڈسپلن سے ہیں, اور یہ میں صرف اپنے گیسٹ کو بتانے کے لیے کہ یہ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں یہ لاہور کی مختلف یونیورسٹیز کے طالب علم ہیں, اور یہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا ایک پروگرام ہے تعلیم ممکن پروگرام, یہ اس کا حصہ ہے. اور ان بچوں کو ماہانہ بنیادوں پر اسکالرشپ بھی ملتا ہے, اور یہ اس اسکالرشپ کی بیسس کے اوپر ان کے مختلف شعبہ جات کے اندر ان کی نالج جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے مختلف ٹریننگ سیشنز جو ہیں وہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں, جس میں مختلف ایکسپرٹس جو ہیں وہ آ کے ان کے ساتھ نشستیں کرتے ہیں, اور پھر یہ اپنی اسائنمنٹس کے ذریعے ایک لرننگ چیزوں کو نکالتے ہیں. اور یہ بڑا کامیاب پروگرام اس وقت ہے, اور کوئی 400-450 بچہ جو ہے وہ اس وقت تعلیم ممکن پروجیکٹ سے فائدہ اٹھا رہا ہے, جس کو ریگولر بیسس پہ اسکالرشپ بھی مل رہا ہے اور ساتھ ساتھ ایجوکیشن بھی مل رہا ہے. تو یہ صرف محض وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے جو صرف حاضری لگانے کے لیے آگے ہیں, یہ ایک باقاعدہ کورس کا حصہ ہیں. اور یہ جو آج کا سیشن ہے یہ بھی اسی کورس کا حصہ ہے, کیونکہ میڈیا کے حوالے سے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کا ایک ریفلیکشن ہم چاہتے تھے کہ کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ ہم آگے بڑھا سکیں. میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے فروخ شہباز بڑائی صاحب کے پاس ہی جاتا ہوں, اور ان کے سامنے سوال یہ رکھتا ہوں کہ جو کچھ ہم سماج میں دیکھ رہے ہیں وہ, اور جو کچھ میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے وہ, اس میں کیا بنیادی نوعیت کا فرق ہے, اور کیا چیزیں مثبت ٹریک کی طرف چل رہی ہیں یا ابھی اس میں کافی گیپ ہیں. تو جناب فروخ شہباز بڑائی صاحب. میں کچھ ماہ پہلے سری لنکا گیا تھا, تو جب پاکستانی سیاستدانوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان کا حال سری لنکا جیسا ہو جائے گا, تو میں ان دنوں بیرون ملک جا رہا تھا, تو میں نے اپنے جو ٹریول ایجنٹ ہے اس سے کہا کہ مجھے سری لنکا کا بھی آپ ویزا کروا دیں. تو مختلف ملکوں سے گھومتا ہوا میں سری لنکا پہنچا, اور 2 دن کا وہاں پر میرا قیام تھا. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ پرسیپشن اینڈ ریئلٹی دیکھی جائے. تو وہاں پر میں نے وہاں کا دیکھا کہ جہاں پہ ان کے صدر صاحب مقیم تھے, جب وہاں پر بغاوت ہوئی, لوگ باہر نکلے اور ان کو وہاں سے جانا پڑا, وہ ساری جگہیں دیکھیں جا کے, وہاں پہ سیکیورٹی دیکھی. پھر دیکھنا چاہا کہ ڈیفالٹ اگر ملک ہو جائے تو اس کی حالت کیسی ہوتی ہے, وہاں کی مارکیٹس میں کیا ہوتا ہے, لوگوں کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے. تو ایک میں نے جو میری کمپنی نے مجھے ٹیکسی ڈرائیور بک کر کے دیا تھا ایک دن کے لیے, جس نے مجھے گھمانا تھا کولمبو. تو میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور میں نے اس کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کیا. ہم جرنلسٹ ہیں, ہم جہاں جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھیں, پوچھیں پرسیپشن کیا ہے, ریئلٹی کیا ہے. تو جب میری اس کے ساتھ گفتگو کا آغاز ہوا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس نے کہا کہ وی آر سیم. تو میں نے اس کی تشریح پوچھنا چاہی, تو اس نے کہا کہ تم بھی تو ہماری طرح ڈیفالٹ ہی ہو گئے ہو. تو میں نے اسے کہا نہیں بھائی, ایسا کچھ نہیں ہے, ہم مشکل حالات میں ضرور ہیں لیکن ہمارا یہ حالت نہیں ہے. تو ریئلٹی کیا تھی؟ سری لنکا کی ریئلٹی یہ تھی کہ روز ایک ہفتے میں 10 لیٹر پیٹرول دیا جاتا تھا ہر گاڑی والے کو. آپ سوچیں کہ خدا نخواستہ کسی ملک میں یہ سچویشن ہو کہ اگر آپ کو آج کہا جائے آپ کے پاس ایک گاڑی ہے جو شاید 2 دن میں 10 لیٹر کنزیوم کرتی ہے, تو آپ کو کہا جائے کہ ایک ہفتے میں اتنا پیٹرول ملے گا. آپ مارکیٹس کی طرف جائیں تو آپ کو بے روزگاروں کی ایک لمبی قطار نظر آئے جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, جو
سوچ رہے ہیں کہ کسی طرح سے اناج فوڈ کسی طرح ہمیں ملے. اچھا پھر ساتھ ہی پرسیپشن کے اوپر ہی میں آپ کو باتوں سے اپنی سمجھانا چاہ رہا ہوں. پھر اس نے کہا کہ اچھا پاکستان میں ایسا نہیں ہے. میں نے کہا نہیں. میں نے کہا تم بتاؤ پاکستان کیسا ہے. اس نے کہا کہ تم مجھے پاکستانی نہیں لگتے, مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں سارے داڑھی والے ہیں, ساری لڑکیاں وہاں پر برقع پہنتی ہیں, اور وہاں پر کوئی ایسا برقع شڑکا نہ پہنے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ انہیں سزا بھی دیتی ہو. یہ ایک ٹیکسی ڈرائیور سری لنکن مجھے بتا رہا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ تم کبھی اگر تمہارا دل کرے تو پاکستان آؤ, میں تمہیں ہوسٹ کروں گا اور میں تمہیں دکھاؤں گا کہ پاکستان ایسا نہیں ہے. وہاں پر آزادی ہے, کوئی لڑکی برقع پہننا چاہے وہ پہن سکتی ہے, کوئی دوپٹہ رکھنا چاہے رکھ سکتی ہے, کوئی داڑھی رکھے نہ رکھے کوئی مسئلہ نہیں. کچھ دن پہلے ایک کینیڈین سکھ آئے, ان کو مجھے انٹرویو کرنے کا موقع ملا. تو ان کا 2 سال سے پلان تھا, وہ پاکستان کو دیکھنا چاہتے تھے. تو وہ جب ادھر آئے تو انہوں نے بتایا کہ میری بیوی نے مجھے 12 مرتبہ فون کیا کہ انہی دنوں کچھ ہوا پاکستان میں نا, کوئی لاہور میں کوئی احتجاج ہوا غالباً کسی سیاسی پارٹی کا. تو انہوں نے, ان کی بیگم نے نا وہ پاکستانی ٹی وی چینل اسکرول کر رہی تھیں. تو اب پاکستانی ٹی وی چینل جہاں پر وہ لگائیں وہاں پر نظر آ رہا ہو کہ جناب لاہور بند ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اب آپ کو بھی پتہ ہے لاہور کا ایک حصہ احتجاج کی وجہ سے بند ہو سکتا ہے یا متاثر ہو سکتا ہے. تو اب اس نے 12 فون کیے. اس نے کہا نہیں تم مجھ سے غلط بیانی کر رہے ہو, تم مجھے سچ بتاؤ کیا تم واقعی وہاں پہ سیف ہو؟ وہاں پر تو لوگ ڈنڈے لے کے باہر نکل آئے ہیں, وہاں پر تو پولیس باہر نکل آئی ہے, ہزاروں پولیس والے پہنچ گئے ہیں, تم کہاں پہ ہو؟ تو میں اسی وقت ان کے ساتھ کہیں پر ہم سیر کر رہے تھے, لاہور کی کسی جگہ پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, پرسیپشن ہماری کیا ہے. ہم کسی بھی چیز کو پہلی نظر میں دیکھتے ہیں کہ پرسیپشن قائم کرتے ہیں. آپ نے, اگر آپ میں سے زیادہ لوگ مجھے نہ جانتے ہوں تو فرسٹ ٹائم اگر میری بات سنیں یا مجھے دیکھیں تو میرے کپڑوں کو دیکھ کے, مجھے دیکھ کے ایک پرسیپشن قائم کریں گے. ریئلٹی اس کے بعد آتی ہے. اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کا اتنا انفلوئنس ہے, آپ سب کے پاس موبائلز موجود ہیں, اور آپ کو جو کریٹرز انفلوئنسر نظر آتے ہیں, آپ کو میں ایک واقعہ اس لیے بتا دیتا ہوں کہ آپ دلچسپی کا واقعہ, میں نام نہیں بتاؤں گا, میرے دوست ہیں وہ بہت مشہور ہیں. تو ان کے گھر میں وہ ویڈیوز بنا رہے تھے اپنی, ان کی ویڈیوز کے نیچے میں کمنٹس پڑھ رہا تھا جن دنوں ایک خاص واقعہ ہوا. تو اس کے نیچے لکھا تھا کہ آپ یو پیپل آر لکی, یو پیپل آر ہیپی, یہ وہ بلیسڈ, اس طرح کی باتیں لکھی تھیں. تو مجھے پتا تھا کہ یہ تو ویڈیوز بنا رہے ہیں چونکہ ان سے ان کو پیسے آتے ہیں. 4 دن پہلے ان کے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے اور یہ پریشان ہے, لیکن جب یہ اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں تو یہ بڑے ہنس کے بنا رہے ہیں. تو ریئلٹی اور پرسیپشن یہ 2 واقعات ہیں. ریئلٹی کچھ اور ہے. جب میں ان کے پاس بیٹھا, جب کیمرے بند تھے, جب تو انہوں نے مجھے واقعہ بتایا کہ اتنا نقصان ہو گیا, باہر بتا بھی نہیں پا رہے, پولیس بھی نہیں سن رہی. اور پرسیپشن کیا ہے کہ آپ میں سے اگر میں نام بتاؤں تو آپ لوگ ان کو سرچ کریں, ان دنوں کی ویڈیوز دیکھیں, تو پرسیپشن کیا ہوگی, یار یہ لوگ کتنے خوش ہیں, اتنی زبردست گاڑی, اتنا زبردست گھر اور اتنی آسائشیں. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس وقت جو سوشل میڈیا ہے اس پہ سب سے بڑا چیلنج ہے, خود ہمیں چیلنج ہے. ہم لوگوں کے بارے میں سنتے کچھ اور ہیں, جب وہاں پر انٹرویو کرنے جاتے ہیں, حقائق دیکھتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں. ایک ہی یہاں پر لاہور میں ایک واقعہ ہوا ہے, وہاں ان کے گھر گئے ہیں تو کچھ اور ہے, باہر سے باتیں سنی تھی تو کچھ اور تھا. تو میں آپ سے, میں اپنی گفتگو کا صرف اس لیے کہ میں لمبی چوڑی آپ کو تھیوری نہیں, میں ان واقعات سے صرف یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں. ایک واقعہ جو آپ سے زیادہ ریلیونٹ ہے, جو کہ آپ شخصیت سے جڑے ہوئے ہیں, جو پرسیپشن اور ریالٹی کو کھول کے رکھے گا آپ کے سامنے. ایک دن میں نے اسٹیٹس پڑھا اور ٹویٹ بھی دیکھنا شروع کیے, تو پاکستان کے بڑے بڑے سینئر جرنلسٹ وہ لکھ رہے تھے کہ قاسم علی شاہ صاحب کو فارغ کر دیا گیا. میں نے کہا اچھا. اب میں نے 1 دیکھا, 2 دیکھا, 50 تقریباً میں نے دیکھے لوگوں کے کمنٹس. بڑی بڑی ویب سائٹس نے خبریں چھاپ دی. میں نے اپنے کورٹ رپورٹر دوست کو فون کیا, ایک کو فون کیا اور پھر دوسرے کو فون کیا. دونوں نے کہا کہ ایسا معاملہ تو کچھ بھی نہیں ہے, صرف ایک ریکویسٹ, ایک سماعت کے لیے ایک پٹیشن مقرر ہوئی ہے, اس کی بھی صرف ڈیٹ فکس ہوئی ہے, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا, عدالت میں تو ایسا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوا. لیکن آدھا پاکستان یقین کر چکا تھا کہ قاسم علی شاہ صاحب کو چیئرمین الامرا وہاں سے فارغ کر دیا گیا. تو میں جدھر بھی جاتا تھا, چونکہ میرا ان کے ساتھ تعلق تھا, تو لوگ مجھ سے پوچھتے تھے وہ فارغ ہو گئے نے, وہ عدالت نے گھر بھیج دیے. اور میں آپ سے بھی یہی کہتا ہوں, یار جب کوئی خبر آئے آپ کے پاس تو ایک مرتبہ سرچ تو کرو. آخری بات کہہ کے اجازت چاہوں گا
کہ ترکی میں ایک لڑکے نے ویڈیو بنائی, اس نے کہا جی کہ آج میں صبح اٹھا ہوں اور صبح اٹھ کے میں نے دیکھا کہ ٹی وی لگایا میں نے ترکش میڈیا, تو میں تو پریشان ہو گیا ہوں اور حیران ہو گیا ہوں. وہ کیا واقعہ؟ وہ یہ ہے جی کہ سندھ گورنمنٹ نے وہ سامان جو جب سیلاب آئے تھے تو ٹرکش گورنمنٹ نے بھیجا تھا, وہی سامان دوبارہ پیک کر کے واپس ٹرکش گورنمنٹ کو بھیج دیا جب ان کے ہاں زلزلہ آیا. تو ٹرکش گورنمنٹ تو بڑی پریشان ہو گئی اور چینلز پہ یہ خبریں چل گئیں. تو میں نے جب وہ ویڈیو دیکھی تو اچھی خاصی مجھے بھی امبیرسمنٹ ہوئی پاکستانی کے طور پہ. مجھے لگا کہ یار اس طرح کے کام ہو جاتے ہیں, ہو سکتا ہو گیا ہو, لیکن میں نے سوچا کیوں نہ اس کو سرچ کر لیا جائے. تو میں نے اس دن ٹرکش میڈیا پہ جتنے کی ورڈ سرچ ہو سکتے تھے وہ سرچ کیے, باخدا ایک بھی خبر نہیں ملی مجھے. بالآخر اس کا ڈراپ سین یہ ہوا کہ اگلے ہی دن اس لڑکے نے معافی مانگی. اس نے کہا جی بس میں نے بنا دی تھی ویڈیو. وہ لڑکا ترکی میں موجود تھا اور اس نے یہ ویڈیو بنا دی. پاکستان میں ہزاروں سینکڑوں لاکھوں لوگوں نے اس کے اوپر یقین کر لیا, یہاں تک کہ ایک ٹی وی اینکر نے اس کے اوپر پروگرام کر دیا. بعد ازاں پھر انہوں نے معافی مانگنی پڑی اور ان کے اوپر 2 ہفتے کی پابندی لگی پیمرا کی جانب سے. تو میں آپ کے سامنے آج سب سے بڑی حقیقت, یہ ٹیلی فون موجود ہے. جب بھی کوئی کسی کے بارے میں آپ کا ہوتا ہے, لوگوں کو اس طرح سے جج نہ کریں جو وہ ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں. ہماری مجبوری بھی ہوتی ہے کہ ہم نے سج دج کے پینٹ کوٹ ٹائی پہن کر آپ کے سامنے بیٹھنا ہے. اس سے بعض اینکر پرسن کی پرسیپشن یہ ہے کہ وہ بیچارے لاکھوں یا کروڑوں کماتے ہیں. ایسا نہیں ہے, میں انہیں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, ایسا کچھ نہیں ہے. پرسیپشن اور ریالٹی میں فرق کرنا سیکھیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فاروق شہباز بڑائی صاحب. میں صرف تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک عمومی پرسیپشن ہم یہ ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ سوشل میڈیا کا ہے. ماشاءاللہ اب الیکٹرانک میڈیا نے بھی بہت ترقی کی ہے پروپیگنڈا کے اندر نا, اور نان ایویڈنس بیسڈ جرنلزم کے اندر. اور میں خود کیونکہ ٹاک شو کا حصہ ہوں اور باقی لوگ بھی جاتے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ الیکٹرانک ٹی وی بھی جو ہے نا وہ ریٹنگ کی پولیٹکس میں اس حد تک آگے چلا گیا ہے کہ وہ لگتا یہ ہے کہ جیسے پروپیگنڈا مشینز ہوتی ہیں نا, وہ سیل بن گئے ہیں باقاعدہ. اور اس میں بھی پھر وہ ریالٹی پیچھے رہ جاتی ہے. پرسیپشن ہم نے بلڈ کرنا ہوتا ہے, اور ہمارے پاس یہ پوری طاقت ہوتی ہے کس کے جلسے کو بڑا دکھانا ہے اور کس کے جلسے کو چھوٹا دکھانا ہے, اور کس کو آگے لے کے چلنا ہے, کس کو پیچھے رکھنا ہے. تو یہ ہمارے الیکٹرانک میں بھی بڑے مسائل پیدا ہو چکے ہیں. یہ صرف اب سوشل میڈیا تک کا مسئلہ نہیں رہا, اس سے بھی آگے بڑھ گیا ہے. ایک بات تو یہ ہے. اور میں نے تو انڈین میڈیا دیکھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان ایک ناکام ریاست ہے جب میں ان کا میڈیا دیکھتا ہوں, اور وہ الیکٹرانک میڈیا ہے, ہم سے آگے ہے. اس کے باوجود وہ پروپیگنڈا ایک پورا سیل ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ چیزیں چلتی ہیں. تو یہ بات بالکل فاروق شہباز بڑائی صاحب نے ٹھیک کی ہے, کیونکہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں. صرف ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم خود کتنے میڈیا لٹریٹ ہیں. اور یہ ڈاکٹر صاحبہ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہہ رہا ہوں, میں بار بار HEC کے سامنے بھی یہ سوال اٹھاتا ہوں اور یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کے سامنے بھی, کہ اس کا تعلق صرف شعبہ میس کمیونیکیشن تک نہیں ہے. یہ تمام ڈسپلن کے اندر, چاہے وہ کالجز لیول ہے, چاہے وہ یہ ہے, میڈیا لٹریسی جو ہے وہ مینڈیٹری ہونی چاہیے. کیونکہ اس کے بغیر آپ فرق نہیں سمجھ سکتے اس پرسیپشن اور ریالٹی کا جو اس وقت ایک کھیل جو ہے دنیا ہمارے سامنے سجا کے بیٹھ گئی ہے اور ہم اس کا شکار ہو گئے ہیں. میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب سلمان غنی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرے. جناب سلمان غنی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اور آج کی اس تقریب کے منتظمین کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک اہم اور حساس ٹاپک پہ مجھے پاکستان کی نئی نسل سے گفتگو کرنے کا موقع دیا. میرا خیال تھا کہ ٹاپک ایسا ہوگا جس میں شاید طلباء و طالبات کا اتنا انٹرسٹ نہ ہو, لیکن سلمان عابد صاحب نے اپنے ابتدائیہ میں بہت دلچسپی پیدا کر دی. اور ایک پرسیپشن کی جو انہوں نے بات کی ہے میں اس کی تائید کرنا چاہتا ہوں, جس کو وڑائٹ صاحب نے بھی آگے بڑھایا ہے. یہ بات ایک ہفتہ پہلے خود گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب نے مجھے بتائی. انہوں نے کہا کہ مختلف ممالک کے سفیر حضرات جب پاکستان کے وزٹ پہ آتے ہیں تو گورنر ہاؤس میں میں نے انہیں دعوت دی, تو ڈنر کے دوران انہوں نے ایگزیکٹلی یہی بات کی جو سلمان عابد صاحب نے کی, کہ جی ہم جب پاکستان کے وزٹ پہ آ رہے تھے تو ہمارے اہل خانہ بڑے پریشان تھے کہ پتہ نہیں پاکستان کے اندر ایک انتہا پسندی, شدت پسندی, ہنگامہ آرائی
اور جب ہم یہاں پہ آئے ہیں تو یہاں پر ماحول بالکل تبدیل ہے. اب اس ساری صورتحال کے ذمہ دار کون ہیں؟ میرے خیال اس میں بہت حد تک ذمہ دار ہم خود ہیں، ہمارا میڈیا ہے، ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے. اور جب ہم میڈیا کے رول کی بات کرتے ہیں، میڈیا ایک بڑا مؤثر ہتھیار ہے، اور اس کی اہمیت اور حیثیت کی وجہ سے یہ چوتھا ستون بھی کہلاتا ہے. اب تو پاکستان کے اندر حکومت سازی کے عمل میں، یہ وزیر سفیر بننے میں، خود کیئر ٹیکرز میں خود میڈیا مینس کا رول سامنے آ گیا ہے. لیکن جس مقصد کے لیے یہ اس نشست کا اہتمام ہوا ہے، دیکھیں بات یہ کہ سب سے پہلے میں ہمیشہ صحافی کے بارے میں کہتا ہوں کہ صحافی وہ ہے جس پہ 24 گھنٹے ایک کیفیت طاری رہتی ہے. آج کے جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں، میں انہیں سڑک پہ موٹر سائیکل پہ رپورٹنگ کرتے دیکھتا رہا، اور ہمیں اس کیفیت کا ادراک بھی ہے اور احساس بھی ہے. اور بار بار سلمان جس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ ہمیں پہلے خود تو دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ خبر درست ہے. لیکن بات یہ کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی نئی نسل کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ پاکستان کے ایک سیاسی لیڈر نے بہت اچھی بات کی تھی کہ میں اپنی قوم سے سچ بولوں گا. لیکن ہمارا قومی المیہ یہ ہے کہ وہ سچ ہمارا جو ہوتا ہے وہ اپوزیشن تک محدود رہتا ہے، کہ جب ہم مسند اقتدار پہ پہنچتے ہیں یا ہم جیسے لوگ جب بڑے عہدوں پہ جاتے ہیں تو سب کے اپنے اپنے سچ بن جاتے ہیں، اور ہم اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اتنا ہی سچ بولتے ہیں جس میں ہمارا مقصد حل ہو رہا ہو. اور آج یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں پاکستان کے میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا کی بالادستی ہے. ہم بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، ہم بھی سیاسی ایجنڈاز کا حصہ بنتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا اعتراف کر لینا چاہیے. کہ بات یہ کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں ماس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ تھا اور میرے ایک ٹیچر مجھے جنگ اخبار میں چھوڑ کے آئے، تو میں نے وہاں جا کے دیکھا کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اور جو کچھ پریکٹیکل میڈیا ہے وہ تو زمین آسمان کا فرق ہے. اور آہستہ آہستہ ہم بھی اس میں رنگتے چلے گئے. اور پھر یہ ہے کہ ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو محنت ہے اور ذہانت کا اگر مقابلہ کر لیں تو محنتی آدمی آگے جاتا ہے. ذہین آدمی کو اپنی ذہانت پہ ناز ہوتا ہے، اور محنتی جو ہوتا ہے نا اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اسٹرگل کر کے آگے نکلنا ہے. اور میری اپنی کلاس کے جو اسٹوڈنٹس تھے، ہم لوگ سیکنڈ ونر تھے، وہ جو فرسٹ ونر تھے وہ سارے بیچارے بے روزگار رہے 5-7 سال. اور ہم نے جناب وہی انٹرنشپ سے کام شروع کیا، اور سلو اینڈ اسٹڈی میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی جدوجہد کے ذریعے وہ مقام حاصل کیا ہے. اور میں اس پہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں. دیکھیں آپ کو ہر چیز مل جانی ہے جو آپ کی قسمت اور مقدر میں رکھی. جس طرح کہتے ہیں نا کہ فطرت جو ہے کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اسی طرح محنت کبھی رائیگاں نہیں جاتی. اور آج بھی چونکہ ہمارے ہاں میڈیا میں 2 کیٹیگریز ہیں. ایک لوگ ہیں جو جرنلسٹ ہیں، ایک لوگ ہیں کچھ چھاتا بردار لوگ آئے ہوئے ہیں جو دوسری فیلڈ سے انہوں نے دیکھا کہ جس میں کشش ہے، اس میں انسینٹیوز ہیں، اس میں سیلریز بہت اچھی ہیں. اور یہ ساری صورتحال اسی لیے طاری ہوئی ہے. اور آج جنرلی جو ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے میڈیا کا، وہ آپ سے زیادہ کچھ نہیں پتہ. لیکن جب آپ میڈیا کی بات کرتے ہیں تو میں پرنٹ میڈیا کا حصہ بھی رہا، الیکٹرانک میڈیا کا بھی، اور سوشل میڈیا پہ بھی میں سلمان عابد صاحب کی طرف دیکھ کے کچھ تھوڑا بہت لکھتا رہتا ہوں ان کے توڑ میں. اس لیے کہ میں اور سلمان وقت ٹی وی جب آیا تھا ہم اکٹھے ایک پروگرام کیا کرتے تھے، اور اس لیے کرتے تھے، اور اس میں ہمارا آپس میں لڑائی جھگڑا بھی ہوتا تھا. اور اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے، دیکھیں ہر اسپیکٹ سامنے آتا ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں جی کہ آپ جب تھنک ٹینک میں بیٹھتے ہیں تو آپ ایاز امیر سے لڑتے نظر آتے ہیں. میں ذاتی طور پہ ان کا بڑا موقف ہوں. دیکھیں وہ پارلیمنٹیرینز بھی رہے ہیں، ان کا ایکسپیرینس میرے سے زیادہ ہے، اور میں اپنے سینئرز کی ہمیشہ قدر کرتا ہوں. لیکن جب ہم لوگ وہ پرنٹ میڈیا کا حصہ تھے تو پرنٹ میڈیا اس وقت بھی ذمہ دار تھا، آج بھی کسی حد تک ذمہ دار ہے. اس لیے کہ اس میں ہمارے پاس وقت بہت ہوتا تھا کہ ایک خبر لانا. اور خبر کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خبر ہمارا بچہ ہوتا ہے، کہ اسے ہم نے بنانا، اس کے بعد سنوارنا، اس کے بعد نیوز روم کے سپرد کرنا، نیوز روم نے آگے اس خبر کو دیکھنا، اس کے بعد اس پہ کٹ لگانا، اور ایک فائنل شیپ کے اندر وہ لوگوں کے سامنے آتی تھی. 24 گھنٹے ہوتے تھے. اسی طرح آرٹیکلز لکھے جاتے تھے. پرنٹ میڈیا کا اپنی ایک اہمیت اور حیثیت تھی، اور اس میں بہت حد تک سنجیدگی بھی تھی. آپ جھوٹ اور سچ کا وہ بھی نکال لیتے تھے.
پھر آیا الیکٹرانک میڈیا. الیکٹرانک میڈیا جوں آگے کی طرف بڑھتا گیا, اس میں جب آپ کے پاس خبر آتی ہے تو اس میں سیکنڈز کا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر پاکستان کی عدالتوں کا ایک رول ہے, اور میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ایکسپیرینس جرنلسٹ ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ فیصلہ یہ ہوگا یا یہ ہوگا, وہ دونوں فیصلے اپنے اس میں کر کے رکھ لیتے ہیں, اور جو ہی فیصلہ ہوتا ہے وہ بٹن دبا دیتے ہیں. بعض اوقات ایسے بھی ہوا کہ دوسرا بٹن دب گیا اور بعد میں اس کی تردید اور وضاحت بھی کرنی پڑی, لیکن اس میں بھی ذمہ داری بہت ہے. ایک اہم بات جو اس سارے میڈیا کو جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس میں ایک رول ہوتا تھا ایڈیٹوریل بورڈ کا. یہ سب سے امپورٹنٹ بات تھی جو آج ختم ہو گیا. دیکھیں میں ایگزیکٹو گروپ ایڈیٹر ہوں, اور میں آپ کے سامنے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرا عہدہ تو شاید بہت بڑا ہے, لیکن میرا رول وہ نہیں ہے. جو میرے منصب کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ چینلز جو آئے ہیں یہ کیسے آئے ہیں. آج جو پاکستان کے اندر آپ کو خرابی نظر آ رہی ہے نا, یہ جو بھی میرے بھائی دونوں بات کر رہے تھے کہ دنیا بھر میں پاکستان کی جگنسائی ہو رہی ہے, اسی اڈے ماڑے کوئی نہیں ہے. بات یہ کہ میرے سامنے بڑے خوبصورت چہرے بیٹھے ہیں, چہروں پہ لالی بھی ہے. یہ سری لنکا کی بات کر رہے تھے, مجھے بھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا. اسلام آباد اور سری لنکا میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسلام آباد بہت آگے ہے, لیکن اس میں موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتا. اس میں اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس لیڈرشپ کا فقدان رہا ہے. دیکھیں ہم نے نیوکلیر پاور کیسے بنے. میرا ڈاکٹر قدیر خان سے بڑا قریبی تعلق رہا تھا, کوئی ایسا دن نہیں جاتا تھا میری ان سے بات نہ ہو. دنیا کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم نیوکلیر پاور بن گئے, اور اس میں بہت سارے لوگوں کا رول تھا. ایسے لوگوں کا بھی رول تھا جن کا ہم نام نہیں لے سکتے, جن کا پرسیپشن ایک نیگیٹو آدمی کا تھا. انہوں نے قومی خدمت کے تحت وہ سب کچھ لا کے آپ کو دے دیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. تو بات یہ کہ ایک ذمہ دار ملک کے اندر میڈیا بھی ذمہ دار ہونا چاہیے, سیاستدان بھی ذمہ دار ہونا چاہیے, سائنسدان بھی ذمہ دار ہونا چاہیے, ججز بھی. آج کیا ہے دیکھیں, ایک وزیر صاحب نے کہا کہ جی پاکستان تو دیوالیہ ہو گیا ہے. دوسرے وزیر صاحب نے کچھ دن پہلے کہا کہ جو شخص کہتا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو گیا وہ ملک دشمن ہے. تیسرا وزیر صاحب کہتے ہیں کہ جی پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے. میں آپ کو قسماً بتاتا ہوں, دیکھیں میں بڑا مجبور تھا جس دن جس شخص نے کہا کہ پاکستان دیوالیہ ہو گیا, میں نے اپنے آپ پہ بڑے کنٹرول کیا کہ میں یہاں تک کہ میں لاہور والا پڑھتا رہا کہ میں جذباتی ہو جاؤں گا. میرا دل کرتا تھا کہ میں بیٹھ کے چینل پہ کہوں کہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے, اس لیے کہ تمہارے گھر میں 3 MNA ہیں, تمہاری بیوی بھی MNA ہے, تمہاری بانجی بھی MNA ہے, آپ لوگ کوئی چیز نہیں چھوڑتے. اور آپ UNDP کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں, $17.5 ارب پاکستان کی اشرافیہ پہ سالانہ خرچ ہوتا ہے. میں جس جگہ پہ رہتا ہوں میرے ساتھ ججز رہتے ہیں, اور مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے. میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا ہے, میں شہباز شریف صاحب کو بھی کہتا رہا, خود بھی کہا, جس شخص نے وہ کفایت شعری کی کمپین بنا کے دی ان کو, وہ شخص انتہائی دیانتدار ہے. میں اس کا نام لینا چاہتا ہوں, ناصر کھوسا صاحب. اس نے 2 دن 13 اداروں کے ساتھ بیٹھ کے ایک رپورٹ بنائی. اور شہباز شریف صاحب کا المیہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پابندی اپنے لوگوں پہ لگاتے ہیں. دیکھیں کیبنٹ پہ جی یہ تنخواہ نہیں لیں گے, یہ فلاں نہیں لیں گے. میں نے کہا جناب ان کو پکڑیں جن کے بارے میں مجھے ایک ریٹائرڈ پرنسپل سیکرٹری نے کہا کہ جو پاکستان کے اندر گریڈ 21 اور 22 کے لوگ ہیں ان کی سیلری 2 لاکھ کے قریب ہے, لیکن 7 لاکھ روپے کے وہ پرکس لیتے ہیں. ان کے پیٹرول, ان کے گھروں کے اندر ملازمین. بات یہ ہے کہ پاکستان کوئی غریب ملک نہیں, اور مجھے اس بات پہ فخر ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں احتساب کا عمل نہیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے چینلز جو ہیں وہ اندر سے بڑے خوشحال ہیں, لیکن نیشنل پریس ٹرسٹ جو ہے وہ ڈوب گیا تھا, اس لیے کہ وہ سرکاری ادارہ تھا. اور آج بھی آپ کی میں عدلیہ کے اندر بھی اچھے لوگ ہیں, میڈیا کے اندر بھی اچھے لوگ ہیں, ڈاکٹرز بھی اچھے ہوں گے, سائنسدان بھی اچھے ہوں گے. ہمیں جو ایک پازیٹیو چیز تصویر ہے وہ بھی دکھانی چاہیے. اور پازیٹیو تصویر یہ ہے کہ پاکستان کی نوجوان نسل دنیا بھر کی نوجوان نسل سے سب سے آگے ہے, سب سے زیادہ ذہین ہے. آپ کا فروٹ, آپ کا ویجیٹیبلز, مجھے کوئی بندہ بتا دے کہ دنیا کے کسی ملک میں ان کا سیب جو ہے خوبصورت تو ہوگا لیکن مزیدار ہمارا ہے. مجھے بتائیں کہ اورنج جو ہے, مینگوز جو ہے پاکستان سے زیادہ. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس پھر وہی بات
کہ ایک لیڈرشپ نہیں ہے. اور کریڈیبل لیڈرشپ کیا ہوتی ہے کہ اگر مذہبی حوالے سے دیکھیں تو کریڈیبل لیڈرشپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ بدترین دشمن بھی کہتے تھے کہ یہ شخص دیانتدار ہے, یہ شخص سچ بولتا ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ پہ آئیں تو ایک کریڈیبل لیڈرشپ تھی جو شاید اردو بھی درست نہیں بول سکتے تھے, وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے کہ اسلامیہ نے ہند ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اور وہ کسی انگریز مورخ نے کہا تھا کہ دنیا میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ بدل دیتے ہیں, اس سے کم ہوتے ہیں جو جغرافیہ بدل دیتے ہیں, اور بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جن کی لیڈرشپ میں کوئی مملکت وجود میں آتی ہے. یہ محمد علی جناح واحد آدمی ہے جس نے تاریخ بھی بدل دی, جغرافیہ بھی بدل دیا, اور مملکت خدا داد پاکستان بھی وجود میں آ گئی. تو آج کے دیکھیں ہمیں کسی کمپلیکس کا شکار نہیں ہونا چاہیے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی میڈیا کے اندر جو نئے لوگ آئے ہیں, یہ شہباز وڑیچ ہے, مجھے یاد پڑتا ہے میں ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں جاتا تھا ڈاکٹر صاحب, میں نے وہاں سے 2 اسٹوڈنٹس خواتین تھیں, 2 ہمارے, میں نے وہاں سے اٹھا کے انہیں دنیا چینل میں لے کے آیا. اس وقت وہ ٹاپ پہ ہیں. کہ بات یہ کہ ہماری نوجوان نسل بہت اچھی ہے, اصل میں گائیڈنس کی ضرورت ہے, اور گائیڈنس انہیں ملتی نہیں. جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ والا شخص جو ہے یہ کرپشن کی بنیاد پہ آگے جا رہا ہے, تو ایسا ایسا اس پہ یہ اثرات ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اسی رنگ میں رنگے جاتے ہیں. لیکن آپ بیٹھ کے, میں اس پہ بحث کرنے کے لیے تیار ہوں کہ جو شخص محنت اور اہلیت کی بنیاد پہ آتے ہیں وہ ہمیشہ ان کا رول بھی دیر پا ہوتا ہے, ان کا ایک احترام بھی ہوتا ہے, اور وہ دور کی ریس کے کھلاڑی ہوتے ہیں. اور جو لوگ, میں میڈیا میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, یہ بھی چند سال پہلے کچھ لوگ آئے, انہوں نے آ کے انہوں نے ہائپ کریٹ کی, بڑے بڑے چینلز پہ بیٹھے, سلمان صاحب بہتر جانتے ہیں, اب وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں اس لیے کہ آپ اپنے سیاسی ایجنڈاز لے کے بیٹھتے ہیں. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ جی میں اس سے بالکل ماورا ہوں, ایک تعلق اور حیا کے رشتے بھی لوگوں کے ساتھ قائم ہوتے ہیں, لیکن آپ اس بندے کو اس کی بہتری کے لیے دوستی کے تقاضوں میں بھی اس کو ضرور بتائیں. مثلاً شاہد خاقان عباسی صاحب نے پرسوں ایک بات کی ایک چینل پہ, میں بڑا حیران ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ جو گفٹ ملتے ہیں توشہ خانہ سے, یہ جو ہمیں باہر سے گفٹ ملتے ہیں, یہ بندے کو ملتے ہیں, یہ عہدے کو نہیں ملتے. میں نے پہلے چینلز پہ بیٹھ کے کہا, پھر میں نے ان کو وہ روایت بجائی, تاریخی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ابو موسیٰ اشعری, وہ بصرہ کے گورنر تھے, ان کے بارے میں شکایت ملی کہ یہ تحفے قبول کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق نے انہیں بلا لیا, انہیں پوچھا کہ یہ, تو انہوں نے کہا کہ نہیں میری کچھ ذاتی حیثیت بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ چھڑی اٹھاؤ اور یہ بیت المال کی بکریاں ہیں, اس کے بعد تم بکریاں چراؤ گے, چونکہ تمہارے باپ دادا کا یہ کام تھا, یہ حضور کے طفیل آپ کو ملا ہے. تو وہاں پر پھر یہ نہیں ہوتا تھا کہ جی کوئی آدمی اٹھ کے اس کو جا کے وہ چلا گیا جنگل میں. حضرت عمر فاروق جنگل کے دورے پہ تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ٹیلے پہ وہ ٹیلے کے ساتھ ٹیک لگا کے سوئے ہوئے ہیں. تو اسے جگا کے پوچھا, اس نے دیکھا کہ امیر المومنین ہے سامنے, تو پوچھا کوئی گفٹ شفٹ مل رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں مجھے سمجھ آ گئی ہے. تو بات یہ کہ یہ جو مناسب ہوتے ہیں یہ من جانب اللہ ہوتے ہیں, یہ آپ کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. اور آخر میں یہی بات کہوں گا کہ آپ نے ایک ذمہ دار جرنلسٹ بننا ہے, ایک پاکستانی جرنلسٹ بننا ہے. ہم دنیا کے اندر جب جاتے ہیں, وہ دنیا کے, میں انڈیا کی مثال دوں گا کہ انڈیا کا جرنلسٹ کبھی کمنٹ نہیں کرتا اپنے ملک کے وزٹ کے, اپنے ملک کے معاملات کے حوالے سے, اور ہمارا ہر جرنلسٹ باہر جا کے یہ بات کرتا نظر آ رہا ہے جی ہمارے یہاں یہ کرپشن ہے, بدعنوانی ہے, بے ضابطگی ہے. ہم ایک نیگیٹو تصویر پیش کرتے ہیں. بات یہ کہ میرے باپ کے پاس تو سائیکل بھی نہیں تھا, لیکن میرے پاس تو 2 گاڑیاں ہیں. اس پاکستان کی تو فعل ہے نا, اس پاکستان نے سب کو دیا ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ نے پاکستان کو اس نیچ پہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ آج ان کی عیاشیوں اور بدماشیوں کی وجہ سے پاکستان کے 22 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے میڈیا میں آنا ہے تو یہ ذہن میں رکھ کے آنا ہے کہ ایک تو ہم نے محنت کرنی ہے, اور جو کچھ کرنا ہے یکسوئی اور سنجیدگی کے ساتھ کرنا ہے. اور میرے بھائی نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ قدرت نے آپ کو عقل دی ہے, فہم دی ہے, تو ہر خبر
جس کے بارے میں جو بھی سوشل میڈیا پہ آتی ہے، سوشل میڈیا کے اچھا امپیکٹ بھی ہے، لیکن میرے خیال میں اس کے وجہ سے انتشار اور خلفشار پیدا ہے۔ میں خود بیٹھ کے بھی سلمان عابد صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ قاسم علی شاہ صاحب تو فارغ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں وہ خبر غلط تھی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس کا کتنا زور ہے کہ پورے پاکستان کے اندر انہوں نے تو کہا شاید محدود ہے، میرا نہیں خیال، میرے جیسا بندہ جو بیٹھ کے میں وہ سارا دیکھ رہا تھا کہ میرا خیال تھا کہ وہ واقعی کورٹ نے کیا ہے۔ تو بات یہ کہ ہم اگر اس نیچ پہ آئے ہیں تو اس بنیاد پہ آئے ہیں کہ ہم اپنا اصل کام چھوڑ چکے ہیں، ہر ادارہ دوسرے ادارے کا کام کرتا ہے اور ہمیں اپنے میڈیا کا رخ درست کرنا ہے۔ دیکھیں آپ کو مواقع میں آج آپ کو بتا رہا ہوں سارے ملیں گے، ہم لوگ جو تصور کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بہت زیادہ دے دیا ہے، اور ہم بیٹھ کے ادھر ادھر دیکھیں کہ سیاستدان جو ہوتے ہیں یہ کسی کے دوست نہیں ہوتے، یہ میں آپ کو بڑا اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ بتاتا ہوں۔ ہم لوگ ان کی حیا کرتے ہیں، وہ ہماری حیا نہیں کرتے۔ جب ان کا مسئلہ آتا ہے، میں نواز رضا صاحب کا مجھے یاد ہے، نواز رضا صاحب نے چودھری نثار علی خان کا ایک انٹرویو کیا ہے، اور میرے ذاتی علم میں ہے کہ ان کا 40 سال سے تعلق تھا ان سے پرسنل۔ انہوں نے جو گفتگو کی انہوں نے BBC کو وہ دے دی۔ وہ میں ذاتی طور پہ جانتا تھا کہ چودھری نثار صاحب کے ویوز یہی ہیں، وہ ایک جینون آدمی تھا، لیکن جب BBC پہ ان کا وہ انٹرویو شائع ہوا تو انہوں نے اس کے بعد اس کی تردید کر دی۔ مجھے اس بات کا انتہائی دکھ ہوا کہ میں نے کہا یار دیکھو یہ جرنلسٹ بیچارہ پارس پتھر ہوتا ہے کہ پتھر کو سونا بنا دیتا ہے، خود پتھر کا پتھر ہی رہتا ہے، اور اس نے ان کو ڈینائی کر دیا۔ اس چیز سے آپ بلا خوف اپنا ایک پازیٹیو رول ادا کریں۔ اور آخری بات میں یہ ضرور کہوں گا، یہ پاکستان قدرت کا ایک نایاب تحفہ ہے، پاکستان ہمیشہ وجود میں رہنے کے لیے بنا ہے۔ اپنی سوچ اور اپروچ کو پاکستانیت کے تابع کر لیں۔ دیکھیں بات یہ کہ ہمیں سب کچھ اس ملک کی وجہ سے ملا ہے اور مل رہا ہے، اور پاکستان جتنا زیادہ خوشحال ہوگا اتنا آپ میں بھی خوشحالی آئے گی، اور میڈیا کا ایک ذمہ دار جو رول ہے اس میں آپ نے حصے دار بننا ہے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ وہ انہوں نے ایک بات کی نا کہ ہم اپنا سافٹ امیج کس طرح سے بلڈ کریں ایز پاکستانی۔ یہ ایک بڑا کوشچن ہے آج کی دنیا کی پالیٹکس میں، کیونکہ ہمارے خلاف بہت سی ایسی باتیں ہو رہی ہیں جس میں پروپیگنڈا بھی ہے اور جس میں سچ بھی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ سب کچھ جھوٹ ہے، لیکن یہ جو سافٹ امیج بلڈ کرنا ہے اس میں ہم ابھی تک ناکام ہیں صحیح معنوں میں۔ آپ مجھ سے پوچھئے نا کہ دنیا کی جو طاقت ہے، دنیا کی جو سیاست ہے، اس میں ہمارا پرسیپشن جو ہے وہ بہت لو ہے، بلکہ بعض معاملات میں تو ماشاءاللہ ہم افغانستان سے بھی نیچے چلے گئے ہیں ہمارے جو سماجی اعداد و شمار ہیں۔ ایک بات وہ مجھے ان کی بات سے ایک یاد آیا، اروندھتی رائے ہندوستان کی ایک بڑی معروف دانشور ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، اسکالر ہیں۔ انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی جو مجھے یاد ہے، ان کی کتاب بھی میں نے پڑھی ہے، جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ کرائسس میں چلنے والا میڈیا، کرائسس میں چلنے والا میڈیا اس کی بقا بھی کرائسس کے اندر ہے۔ یعنی یہ کرائسس کو پیدا کرنا جو ہے نا، یہ ہمارے سروائیول کا حصہ بن گیا ہے۔ آپ کوئی اچھا کام کریں گے تو ہمارے لیے خبر نہیں ہے، جب کوئی برا کام کریں گے تو ہمارے لیے وہ بڑی خبر ہے۔ اب یہ بھی ساری چیزیں کیسے ٹرانسفارم ہوں گی؟ اب اس کا ایک الٹرنیٹ حل جو ہمارے پاس ڈیجیٹل میڈیا کے کانٹیکس میں، سوشل میڈیا کے کانٹیکس میں، بلاگرز کی شکل میں، ویڈیوز کی شکل میں ہے، اس میں بھی میں دیکھتا ہوں ہمارے ینگ لوگ جو ہے نا وہ ماتم کے اندر بہت ہیں، اور ہر چیز میں ماتم ڈھونڈتے ہیں کسی طریقے سے نا، رونا پیٹنا لگتا ہے ہمارا محبوب ترین مشغلہ ہے، تو اس میں ہم بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ارد گرد بہت کچھ اچھا بھی ہو رہا ہوتا ہے جیسے سلمان صاحب نے کہا ہے، لیکن ہم وہ اچھا چیزیں جو ہے نا اجاگر نہیں کرتے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ریٹنگ نہیں ملتی، اس میں کوئی بات بڑھ چڑھ کے ہوتی نہیں ہے، تو جب تک ہم کوئی چیز دکھائیں گے نہیں نیگیٹو، اس وقت تک پھر وہ ریٹنگ کی اس میں بھی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا کرٹیکل چیلنج ہے۔ اب میں ڈاکٹر بشرا صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ ان کا جو رول ہے وہ تھوڑا سا ایکڈیمک انسٹیٹیوشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس نے بنیادی طور پہ میڈیا سے جڑی ہوئی جتنی ڈیبیٹس ہیں نا دنیا میں، اس کو لیڈ کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے صرف یہ کام نہیں ہے ہمارے میڈیا انسٹیٹیوشن کا کہ انہوں نے جو ہے نا بس بچے پیدا کرنے ہیں ڈگری والے، انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ دنیا میں جو ڈیبیٹس چل رہی ہیں میڈیا سے ریلیٹڈ، اس کا کوئی الٹرنیٹ ریزولوشن کیا ہے، کس طرح سے وہ جا کے رول پلے کریں گی۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ جو پرسیپشن اور ریالٹی کے سوالات ہیں، اس میں میڈیا کیا رول پلے کر رہا ہے، اور میڈیا انسٹیٹیوشن یعنی جو میڈیا کے ایکڈیمک انسٹیٹیوشن ہے
ان کے رولز کو وہ کس طرح سے دیکھتی ہیں. تو ڈاکٹر بشریٰ صاحبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سلمان صاحب سلمان غنی صاحب, ماشاء اللہ, السلام علیکم. بہت ہی پیارے اسٹوڈنٹس. آنیسٹلی اسپیکنگ, جب کل سلمان صاحب نے مجھے کہا کہ جی ریالٹی پرسیپشن پہ بات کرنی ہے, تو میرا دماغ ہر طرف سے چلا گیا, کیونکہ دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ نیڈس ٹو بی ٹاکڈ اباؤٹ. I have been at Punjab University since last 26 years, and by the grace of God I have been teaching more or less all the subjects there. Language and communication se shuru hui, phir theories, phir research padhai. But in the last 5 years what happened was کہ اور جو میرا جو پورا کام ہے وہ بھی میڈیا کے اوپر, اس کی کرٹیکل ڈسکورس انالیسس پہ ہے, سیمیوٹکس پہ ہے, تو ہم ایویڈنس بیس بات کرتے ہیں اور پھر ہم میڈیا کے کانٹینٹ کے اوپر تنقید کرتے ہیں. تو بٹ واٹ ہیپنڈ دا لاسٹ 5 years کہ مجھے کچھ یہ احساس ہوا کہ شاید ہم لوگ جو میڈیا کو اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں, تو میڈیا جو وہ بتی پنکھے کا نام نہیں ہے, میڈیا کے اندر انسان ہے. سو اب ہم یہاں پہ یونیورسٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم انسانوں کی بیسکلی بات کریں جب ہم میڈیا کو برا بھلا کہتے ہیں. تو پھر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ شاید ہمارے ملک میں کوئی پولیٹیکل اور اکنامک کرائسس نہیں ہے, شاید ہمارے ہاں کوئی مورل کرائسس ہو گیا ہے, کوئی ایتھیکل کرائسس ہے, جس کی وجہ سے جس کی ریفلیکشن ہمیں میڈیا میں نظر آتی ہے. سو دین سنس لاسٹ 5 years آئی بین ٹیچنگ میڈیا ایتھکس ناؤ. اینڈ جب پھر میں نے میڈیا ایتھکس کو پڑھا تو پھر مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ ایتھکس کی جو ہے وہ بات صرف ہم نے کرنی نہیں ہے, وی ہیو ٹو talk our ethics. Sorry, we have to walk our ethics. So we are not here to just talk good things, we are also supposed to be doing ethics. So this is what we felt کہ جیسے جیسے جتنا ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں ایماندار ہونا چاہیے, رشوت دینے والا نہیں ہونا چاہیے, سچ بولنا چاہیے, they sound beautiful, but when it comes to practice somehow the other we fail. تو ہم بڑی ٹال کلیمز کرتے ہیں اور پھر ایک بڑی خوبصورت ہماری گفتگو بھی ہوتی ہے جس میں پھر ہم حدیث کا ذکر بھی ہوتا ہے, اللہ رسول کا نام بھی ہوتا ہے, بٹ when it comes to actually applying it, تو we don't do it. So from there onwards I realized کہ we have to walk our talk. اور پھر مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جو ایتھکس ہیں وہ ایک اسکل بیسڈ چیز ہوتی ہے, صرف آپ گفتگو سے جو ہے وہ نہیں کرتے, کیونکہ جب آپ ڈیلیماز میں ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ کرنا ہے, اب پاکستان میں یہ بات بھی ہو رہی ہے اور یہ بات بھی ہو رہی ہے, تو اب آپ نے اس کو کیسے بات کو بیان کرنا ہے, تو دین اٹ بیکمز این ایتھیکل ڈیلیماز آلسو. سو یہاں سے میں نے آپ کی چھوٹی سی میں اپنی جرنی اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہی تھی, کیونکہ جب ہم ریالٹی اور پرسیپشن کی بات کرتے ہیں تو پھر مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ڈیل کارنیگی نے یہ بات کی ہے کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. لیکن ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں یہ کہنا ہے کہ جی آنیسٹی از دی اونلی پالیسی. اگر آپ کہتے ہیں کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی, تو اس کا مطلب یہ کہ شاید آپ لوگوں کو پروف کرنے کے لیے کچھ پالش کیا ہوتا ہے نا, وہ جو خوبصورت بنانے کے لیے ہم اپنا کر لیتے ہیں, لیکن اندر سے وی آر ناٹ آنیسٹ. سو جب ہم ریالٹی اور پرسیپشن کی بات کرتے ہیں تو آنیسٹلی اسپیکنگ اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ پہلے ہم اپنا اندر صاف کر لیں اور پھر خود بخود ہی جو ہے وہ پرسیپشن بھی ہماری بہتر ہو سکتی ہے. سو دا فرسٹ تھنگ از, کیونکہ میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں اور جب قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی بات ہوئی, اور میں پچھلے 25-26 سالوں سے بچوں کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوں, اور آپ لوگ ماشاء اللہ سے اتنی ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہیں, تو میں اپنی گفتگو کا حصے 2 حصوں میں کرنا چاہ رہی ہوں, ایک ایٹ پرسنل لیول اینڈ دین آف کورس دین آئی ول کم ٹو دا میڈیا آلسو. سو ایٹ پرسنل لیول اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو ڈو یور انٹروسپیکشن, کلینزنگ آف یور سیلف فرام ود ان, اور جب وہ آپ کرتے ہیں تو خود بخود ہی اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے اخلاق درست کرنے آئے تھے, خلق عظیم ہے, تو وہ فرام ان سائڈ ہی واز دا ویل وشر آف دی ادر, وہ اندر سے اگلے کا اچھا سوچتے تھے. تو اگر وہ مسکراتے بھی تھے تو وہ ان کی اندر کا خلق تھا جو باہر آتا تھا. جب وہ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملتے تھے یا لوگوں کی عزت کرتے تھے بغیر تفریق کے, تو ان کے اندر ایک خلق تھا
جو کہ انسانیت کے ساتھ جڑا ہوا تھا. تو وہ ایئر ہوسٹس پیڈ ایئر ہوسٹس نہیں تھی جس کو پیسے دیے جاتے ہیں تو وہ مسکراتے ہیں. تو دیٹ پرسیپشن وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ. سو ایز ایٹ دیٹ لیول آئی وانٹ ٹو ایڈریس یو فرام دس کانٹیکسٹ کہ یس پرسیپشن ڈز میٹر, لیکن وہ تھوڑے عرصے کے لیے ہوتی ہے, اصل چیز حقیقت ہی ہوتی ہے. اور ہم نے اندر سے اپنی اوور آلنگ کرنی ہے, اندر سے اپنی کمزوریاں دیکھنی ہیں. پچھلے دنوں تھوڑا سا میں ڈائیورٹ کر رہی ہوں, پچھلے دنوں ایک بہت مشہور سائیکالوجسٹ ہے, ان کا نام ہے کیرولائن مس, اینڈ شی سیڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. اینڈ شی سیڈ کہ آپ کو پتہ ہے ہماری بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی ہیں کیونکہ ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اور دوسروں کے ساتھ جھوٹ بولنا تو اس نے مجھے سمجھ میں آتا ہے, اس نے کہا کیونکہ آپ اپنے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں. تو میں تھوڑی سی کنفیوز بھی ہوئی, تو اس نے بڑے چھوٹی سی ایگزامپل, 2-3 ایگزامپل دی, لیکن ایک ایگزامپل جو مجھ پہ بہت زیادہ فٹ ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہم کہتے ہیں نا کہ میں ڈائٹنگ کر رہی ہوں, اور میں ہاں جی میں ڈائٹنگ کر رہی ہوں, اور ایک گلاب جامن ٹھک منہ میں. سو دیٹ از لائنگ ٹو مائی سیلف, دا باڈی از گیٹنگ کنفیوزڈ. بٹ اف یو گیٹ ڈیپر ان ٹو اٹ یو ول فائنڈ آؤٹ کہ واٹ از منافقت, دیٹ از آلسو لائنگ ٹو یور سیلف. ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے لوگوں کو معاف کر دینا ہے, ہم کہتے ہیں غیبت ایسی ہے جیسے کہ دوسرے کا, اپنے سگے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں, اینڈ وی آر ڈوئنگ ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ. تو وی آر لائنگ ٹو آور سیلف. ہم کہہ کچھ رہے ہیں کچھ اور کریں. تو وہ جو حدیث ہے نا کہ وہ سب سے زیادہ نچلے ترین گڑھے میں ہوں گے, تو وہ پھر وی برنگ آر ہیل ٹو آر لائفز آر سیلف. سو جھوٹ پہ آپ کتنی دیر تک اپنی عمارت بنا سکتے ہیں؟ تو اگر وہ پرسیپشن جو ہے وہ جھوٹ کے بنیاد پر ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ گر جائے گی, اور وہ گرنے کے لیے ہی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حقیقت جو ہے, اب میں کیونکہ ہمبل اسٹوڈنٹ آف اقبال سے میں بات کرنا یہ چاہ رہی ہوں, حقیقت یہ ہے کہ وی آر آل بورن گڈ, ہم سب نیک اچھے لوگ ہیں. تو اس حقیقت کے ساتھ آپ کو اپنا پن بھی اچھا لگے گا اور دوسرا بھی اچھا لگے گا, اور اس حقیقت کے ساتھ شاید آپ اس شخص کو اور اس کی برائی کو دور کر سکتے ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم سب جو ہیں, جو ہمارا جو اسینشل نیچر ہے وہ ہماری ول ہے, وہ ہمارا ارادہ ہے. تو جو ہمارا انٹلیکٹ ہے وہ ہمارے ارادے کے انڈر آتا ہے. جب آپ ارادہ کر لیں صحیح ہونے کا, نیت کر لیں کہ جی اب کم واٹس ایور میں نے اب یہ کام صحیح کرنا ہے, تھنگز آر گوئنگ ٹو چینج. اور جو تھرڈ ہے وہ ہے کہ ہماری سب زیادہ تر جو ہمارے معاشرے میں برائیاں ہیں وہ ہمارے خوف کی بنیاد پہ ہیں. اور خوف کیا ہے وہ میں آپ کو بھی تھوڑی دیر میں بتانا بھی چاہوں گی, کیونکہ ناؤ آئی وانٹ ٹو کم ٹو دا سیکنڈ پارٹ آف مائی ٹاک, دین مے بی وی کین گو ان ٹو دیٹ. یہ بات بتانے کے بعد میں یہ آنا چاہ رہی ہوں کہ میڈیا میں بھی جو انسان ہیں ان کے پاس بھی ایک چوائس ہوتی ہے, جیسے کہ آپ کے پاس اور میرے پاس بھی ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے جو ہیں سڑکوں پہ گند ہے, لوگ جو ہیں وہ کوڑا سڑکوں پہ نہیں پھینکتے ہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم ہی لوگ غسل بھی کرتے ہیں, اور ہمارے ہی حدیث میں ہے کہ جی صفائی نصف ایمان ہے. تو ہاؤ ڈو یو بیلنس دا تھنگ, ہاؤ ڈو یو سارٹ آف لک ان ٹو دس تھنگ کہ جی ایک طرف تو صفائی نصف ایمان ہے اور دوسری طرف ہم کوڑا پھینکنے والے میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ دونوں کی دونوں جو حقیقت ہے اس کو ہم نے کس طرح سے آگے لے کے آنا ہے, تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ شاید ہمارا اس حدیث پر ایمان نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کا اظہار جو ہے وہ ہم نہیں کر پاتے ہیں. تو اگین آئی وڈ ڈیفینیٹلی سے کہ میڈیا کا کام جو ہے, جو میڈیا میں جو لوگ موجود ہیں ان کی بھی جب تک ہم اندر سے اوور آلنگ نہیں کرتے ہیں, اور جب تک کہ ہم اندر سے اپنی آؤٹ لک ٹورڈز پاکستان نہیں بدلتے, مے بی وی ول ناٹ بی ایبل ٹو سی دس تھنگ. کمنگ بیک ٹو دا لاسٹ تھنگ کہ میڈیا جو ہے یہ کہنا کہ جی وہ ریالٹی دکھاتا ہے اور وہ جو آئینہ ہے وہ بھی غلط ہے, اس لیے کیونکہ
جو کھڑکی ہے جو گاڑی ہوتی ہے تو اس کا جو ریئر ویو مرر ہوتا ہے تو اکثر ہم فلموں میں دیکھتے ہیں نا کہ جی جو ڈرائیور ہے وہ اپنا آئینہ ویسے سیٹ کر لیتا ہے تاکہ پیچھے والے جو بھی بیٹھا ہوا پیسنجر بیٹھی ہوئی ہے اس کو اچھی طرح سے دیکھ سکیں. سو اٹس دا وے یو آر فکسنگ دا مرر. تو ڈیفینیٹلی میڈیا از ناٹ mirroring دا سوسائٹی, اٹ از اونلی شوئنگ دیٹ پارٹ وچ اٹ وانٹس ٹو شو. سو یہاں تک تو بات ہمیں دیکھنی چاہیے. اور یہاں سے آگے جو بات ہے وہ یہ ہے میڈیا لٹریسی کی, جو کہ اب ہم بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں اور ماشاء اللہ سے آپ کے ساتھ بھی ہے, کہ میڈیا میں جو بھی بات آ رہی ہے اس میں ہمارے اندر جب تک یہ کرٹیکل ابیلٹیز نہیں ڈیولپ ہوتی اس وقت تک ہم نے نا سوشل میڈیا پہ کی بات پہ یقین کرنا ہے, نہ ہم نے جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کی بات پہ کرنا ہے. اب آپ لوگوں سے دیکھیں یہ یلغار تو ہے مس انفارمیشن کی, پروپیگنڈا کی, پیسے بنانے کی, دس از دیر. What you and I need to do is to raise our critical abilities and the ability to sift between what is right and wrong. اس کے لیے کرٹیکل ابیلٹیز کیا ہوتی ہیں, آئی ایم شیور آپ کے فاؤنڈیشن بھی آپ کو پڑھاتی ہوگی اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ فیکٹ اور اوپینین میں فرق کرنا سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے, اور اس کے بعد سورس کے بارے میں پتہ کرنا. دیر آر سو مینی little things that you can work into it, but first you must have the will to bring the change in your lives and also see کہ جو میڈیا سے جو مجھے میسیجز مل رہے ہیں اس کو میں نے کیسے دیکھنا ہے. آخری بات کہ جو ہمارے ہاں ادرنگ کا کانسیپٹ ہے اس میں میں باقی جو ہیں سلمان غنی صاحب سے بھی اور سلمان صاحب سے بھی اگری کرتی ہوں کہ اصل میں ہم اپنے آپ کو برا خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا. تو جو باہر کی جو پرسیپشن بنی ہوئی ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو برا کہنے کی وجہ سے بنتی ہے. گیٹ آؤٹ آف دیٹ. جب آپ کے ہاں کوئی آتا ہے تو آپ صاف بھی ہیں اور آپ گھر کو اور صاف بھی کرتے ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم خود بھی صاف ہوں اور لوگوں کے سامنے بھی صاف صفائی کی بات کریں. جیسے کوئی مہمان آتا ہے تو جو آپ کمرہ اس کو دکھاتے ہیں وہی پرسیپشن لے کے وہ جاتا ہے. تو یہ بھی ضروری ہے کیونکہ اگر اس طرف کچھ لکھا ہوا ہے تو شاید اس طرف کچھ نہیں بھی لکھا ہوا نا. تو جہاں پہ جیسے میری والدہ اکثر کہتی ہیں کہ اگر کسی کی آنکھیں اچھی اور ناک خراب ہے تو ضروری ہے آپ نے سارا وقت یہ کہنا کہ اس کی ناک خراب ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی آنکھیں اچھی ہیں نا, اور آپ اس کی آنکھیں اچھی کر کے ایک پرسیپشن بنا کے آپ کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں. سو لیٹس اسٹارٹ فوکسنگ آن دیز تھنگس. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت اچھی باتیں آپ نے کی ہیں. وہ ایک سوال عمومی طور پہ اٹھایا جاتا ہے کہ ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈے کا علاج کیا ہے. یہ سوال اکثر مجھ سے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں جب میں پڑھاتا ہوں یا اس طرح کے سیشنز کرتا ہوں کہ کس طریقے سے پھر ہم ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا سے باہر نکلیں. تو میں ان کو علاج بتاتا ہوں کہ 4 بنیادی باتیں ہیں. اگر اس کے اوپر سوسائٹی کی تعمیر کی جائے تو آپ ڈس انفارمیشن کا اور پروپیگنڈے کا مقابلہ کر سکتے ہیں. پہلی بات, اپنے آپ کو انفارمیشن بیس سوسائٹی بنائیں. جتنی زیادہ معلومات آپ کے پاس ہوں گی آپ اتنا زیادہ آپ کو ٹریپ کرنا مشکل ہو جائے گا. دوسرا, انفارمیشن سے اگلا سٹیپ اپنے آپ کو نالج میں لے کے جائیں. وہ جو ابتدائی انفارمیشن آپ نے اکٹھی کی ہے نا اس کو نالج میں لے کے جائیں. جتنا نالج آپ کے پاس ہوگا آپ اتنا زیادہ اس کا مقابلہ کر سکیں گے. تیسرا کہ آپ اپنی سوسائٹی کو ویلیو بیس سوسائٹی اور رسپانسبل سوسائٹی کے طور پہ ٹرانسلیٹ کریں. یہ جیسے بھی بات کر رہے ہیں نا, اٹھا کے جو سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں تو ہم فوری طور پہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سچ ہے اور اس کے اوپر پھر ہم آگے سے اس کو ڈسیمینیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اپنے ایٹیٹیوڈ کو پازیٹیو کس طرح سے لے کے چلنا ہے اس طرح سے لے کے چلیں, اور اپنے اسکلز کو اس طرح سے امپروو کریں کہ وہ آپ کی جو انالیٹیکل اسکل جن کی انہوں نے بات کی ہے مجھے وہ پرسو کرے کہ یار یہ بات کا پہلے میں ٹٹولوں گا تب جا کے میں اس کے اوپر پرکھوں گا. تو اس لیے اس کا کوئی انجیکشن نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی میڈیسن نہیں ہے کہ ہم اس میڈیسن کو آپ کو کھلائیں یا لگائیں ٹیکا تو کل سے آپ جو ہے نا ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا کا حصہ نہیں بنیں گے. آپ بنیں گے اگر آپ چیزوں کو ایویڈنس بیسڈ, انفارمیشن بیسڈ
نالج بیسڈ اور اپنے ایٹیٹیوڈ کی بیسڈ کے اوپر لے کے چلیں گے تو پھر آپ کو ٹریپ کرنا اور آپ کو گمراہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ قابل لوگ ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ جو مارکیٹنگ ٹرینڈز ہوتے ہیں نا، میں نے تھوڑا سا مارکیٹنگ پرسپیکٹیو کو پڑھا ہوا ہے. مارکیٹنگ کے جتنی بھی ایڈز ہوتی ہیں وہ آپ کو ٹریپ کرنے کے لیے بنتی ہیں. اگر آپ اس کی ٹریپ کا شکار ہو جائیں گے تو آپ مارکیٹ میں جا کے پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیں گے. اگر آپ اس کے ٹریپ نہیں ہوں گے تو وہ آپ کو مارکیٹ کی طرف نہیں لے کے جائے گا. تو یہ مارکیٹنگ کی ہمیشہ سے لڑائی رہتی ہے کہ ہم نے کنزیومر کو ٹریپ کرنا ہے. اچھا جی، میں تینوں ساتھیوں کا بہت بہت مشکور ہوں. اب میں یہ فلور اوپن کر رہا ہوں. آپ میں سے جو لوگ بھی سوال کرنا چاہیں، کامنٹ کرنا چاہیں، یہ فلور حاضر ہے. لیکن کیونکہ اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہے تو میری گزارش صرف یہ ہے کہ مختصر کامنٹ یا سوال جو بھی آپ کے ذہن میں ہے پلیز ضرور کیجیے گا. تو ایک دوست سے گزارش ہے کہ وہ مائک لے کے جو ہے نا وہ جی. میرا نام صبغت اللہ ہے اور بیسکلی میں اب بی ایس ان ہسٹری کر رہا ہوں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے. اور بیسکلی میرا تعلق جو ہے وہ بلوچستان سے ہے اور میں نے اپنے الائڈ سبجیکٹس میں میس کمیونیکیشن بھی 4 سیمسٹر پڑھائی کی ہے. تو میرا جو سب سے پہلا کویشچن ہے پرسیپشن اینڈ ریئلٹی کے اوپر وہ یہ تھا کہ جو میڈیا ہے وہ سب سے بڑے جو اس پروپیگنڈے کی آپ بات کرتے ہیں یا جس پرسیپشن کی آپ بات کرتے ہیں اس کو کریٹ کرنے میں سب سے پہلا رول جو ہے میڈیا کا ہوتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو ریئلٹی ہے اس کو ہائیڈ کرنے کا ایک طریقہ بھی یا سب سے بڑا جو رول ہے وہ بھی میڈیا پلے کرتی ہے کہ ایک ریئلٹی کو ہائیڈ کر کے وہ ایک پرسیپشن بلڈ کرتی ہے اباؤٹ اسپیسیفک پولیٹیشین کہہ سکتے ہیں آپ یا اس کے علاوہ کسی بھی چیز کے بارے میں. جو میرا مین کویشچن ہے وہ فوکس اس بیس پہ کرتا ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ پرسیپشن ہے اس کو ہائیڈ کرنے میں یا بلڈ کرنے میں سب سے پہلا جو رول ہے وہ میڈیا کا ہے یا نہیں، یا ریئلٹی کو وہ کس طریقے سے ہائیڈ کرتی ہے؟ السلام علیکم، میرا نام محمد سہیل ہے. میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، پولیٹیکل سائنس کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو پرسیپشن بنی ہوئی ہے ہماری مختلف میڈیا چینلز کے بارے میں، اب ان کی بائسنس شو کی جاتی ہے کہ یہ اس کے، تو وہ میڈیا چینلز اس کی تردید کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، یہ سب کو پتہ ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، اتنے زیادہ جو ہمارے میڈیا چینلز بن رہے ہیں پاکستان میں، تو ان کے لیے چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہے؟ میرا نام اسامہ یزدانی ہے، میں بی کام آنرس کر رہا ہوں پنجاب یونیورسٹی سے. جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی فاروق صاحب نے بتایا تھا کہ ایک نیوز ریگولیٹ کر رہی تھی کہ قاسم علی شاہ صاحب کو جیسے ہٹا دیا گیا، تو اگر یہ جیسے اب آپ نے بتایا کہ 50-60 صحافی جو ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو ریگولیٹ کیا تھا، تو اگر یہ نیوز اب ریگولیٹ ہر پلیٹ فارم پہ اسی طرح کر رہی ہے تو ہم ریئلٹی کو کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے اس کے اندر؟ دس از می نجیب اللہ یوسف زئی فرام میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی. میرا سوال بہت سمپل اور سادہ کویشچن ہے. بینگ اے میڈیا اسٹوڈنٹ، ایک اسٹیٹ کے 4 پیلر ہوتے ہیں، اس میں ایک پیلر میڈیا بھی ہے. اگر ہم، آپ کو نہیں لگتا اگر یہ صرف میڈیا پیلر جو ہے اگر یہ اسٹرانگ ہو گیا تو باقی تینوں پیلر جو ہے وہ اسٹرانگ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو سب سے کمزور پیلر ہے وہ مجھے جہاں تک لگ رہا ہے وہ میڈیا ہے. تو آئی تھنک اس میں بڑا رول کردار ادا ہے. اچھا، ایک تو بائسنس کے جی چینلز کی بائسنس شو ہو رہی ہے. ایک تو میرا خیال ہے ہم جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ہم تو چینلز کے ملازمین ہیں. چینلز کے مالکان کی بائسنس ہے. بیسیکلی چینلز وہ چاہتے ہیں کہ کوئی عمران خان کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی نواز شریف کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے، ان کے پھر اپنے انٹرسٹ ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اگر آپ چینلز، آپ کے اوپر کچھ، اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کے اوپر کچھ امپوز نہیں کیا جا سکتا. یہ آج کا سیشن جو ہے یہ آپ کی آنکھیں کھول سکتا ہے کہ آپ کو چینل بتا رہا ہے اور آپ خود ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ اس کی تصدیق کر لیں. آپ کے پاس سورس موجود ہیں، آپ کے پاس ٹولز موجود ہیں، اور اس کی تصدیق کر کے صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں. آپ ہی اس بات کو آگے بڑھائیں. آپ جو ان کی بائزنس ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اب اس میں تو یہ ہے کہ جس وقت آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں تو اس وقت تو پورا سسٹم ہلا ہوا ہے جب آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کی بائزنس کو ختم کیسے کیا جائے. میرا یہ خیال ہے آپ اپنا ریئیکشن دیں اس کے اوپر. آپ اپنا ریئیکشن اسی طرح سے دے سکتے ہیں کہ آپ سچائی کو سامنے رکھیں. کہ آپ کے ہاتھ میں جب موبائل ہے تو آپ جو کچھ اس کے بارے میں سمجھتے ہیں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. یہ جو چینلز کی اپنی پالیسی ہوگی، لیکن میں جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں، بات یہ کہ آپ کو اپنی بات کہنے کا سلیقہ آنا چاہیے. میرے چینل کی پالیسی خواہ کچھ بھی ہے، میری جو دل کی آواز ہے میں اپنی بات کر لیتا ہوں. صرف بات کرنے کا سلیقہ آپ کو آنا چاہیے. چینلز اپنی پالیسی، ان کی ترجیحات اور ہوں گی، لیکن آپ کی ترجیح یہ ہے کہ آپ کی ساکھ زیادہ امپورٹنٹ ہے چینل کی ساکھ سے. ہمیں نا تھوڑا سا جرنلزم میں اور باقی قسم کی جو انفارمیشن ہے نا اس میں ہمیں ذرا فرق پتہ ہونا چاہیے. تو جرنلزم ہے اس میں 5 Ws اور 1 H ہوتے ہیں.
دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک ہوتی ہے فیکٹ اور ایک ہوتا ہے اوپینین. تو اس میں ذرا فرق کرنا سیکھ لیں کہ یہ عام میٹھا آپ کو بھی لگ رہا ہے تو یہ اوپینین ہے, یہ فیکٹ نہیں ہے. تو پلیز جب آپ ہم ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں یا ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے, جب ہم اخبار پڑھ رہے ہیں تو ہم ایک فیکٹ اور اس میں فرق دیکھ لیں. دوسرا, آپ کی بات صحیح ہے کہ میڈیا اپنی کریڈیبلٹی کھو چکا ہے, مین اسٹریم میڈیا بھی اور سوشل میڈیا بھی اپنی کریڈیبلٹی کھو چکا ہوا ہے. اب ہم بے وقوف ہوں گے کہ ہم ہر خبر جو ہمیں مل رہی ہے ہم اس کو بغیر چیک کیے آگے کر رہے ہیں. تو صرف وہ لوگ رسپانسبل نہیں ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے, ہم ان سے کئی گنا زیادہ رسپانسبل ہیں جب ہم اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں یا اس کو ہم کوٹ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں صرف اپنا کامنٹ چھوٹا سا کر دوں. جی پلیز پلیز پلیز. نہیں ابھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو آپ غنی صاحب زیادہ بہتر سوال کر سکتے ہیں. ایک سوال یہ آیا تھا کہ جب میڈیا کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ کسی خاص سیاسی پارٹی کی طرف ہے تو وہ اس کو ڈینائی کیوں نہیں کرتے, اور نمبر 2 ان کو کچھ چیک کیوں نہیں کرتا. مے بی آئی تھنک سلمان صاحب وڈ بی اے بیٹر پرسن ٹو آنسر دیٹ. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, میں نے کئی اسٹڈیز دیکھی ہیں جو یونیورسٹیز کے لیول پہ ہو رہی ہیں. بڑی تیزی سے ہمارا میڈیا جو ہے نا اپنی کریڈیبلٹی لوز کر رہا ہے. اس کے پاس اعداد و شمار میرے پاس موجود ہیں, اور میں آپ کو سب سے بڑا اعداد و شمار بتاتا ہوں. جب میں صبح یونیورسٹی جاتا ہوں اور بچوں کو پڑھاتا ہوں تو پہلا سوال پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے بچے اخبار پڑھتے ہیں, تو ایک بچے کا ہاتھ بھی نہیں کھڑا ہوتا کہ اخبار پڑھنے والے کا. تو یہاں سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے. پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ ٹاک شو دیکھتے ہیں کوئی ٹی وی ریگولر, تو وہ کہتے ہیں نہیں. یعنی وہ ٹاک شو بھی نہیں دیکھتے, وہ کہتے ہیں جی ہم دیکھتے ہیں صرف اس کے اندر یہ جو کلپس آتے ہیں نا جو وائرل ہوتے ہیں صرف وہ دیکھتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو کانٹینٹ بیسڈ میڈیا ہوگا نا آگے جا کے وہ اپنی جان بنائے گا. اور یہ میں امریکن اسکالرز ہیں, 2 بڑے اسکالرز, انہوں نے کہا ہے اپنی اسٹڈی کے اندر کہ بہت تیزی سے آپ کو اب ایشو بیسڈ میڈیا جو ہے نا جنریٹ کرتا ہوا نظر آئے گا. یہ جو پروپیگنڈا بیسڈ میڈیا ہے نا یہ آہستہ آہستہ, جیسے آپ سب نے کہا, اپنی موت آہستہ آہستہ نیچے جائے گا. تو یہ اگر اپنے آپ کو ریوزٹ نہیں کریں گے تو وہ نہیں چلے گا. مثلا میں عمران خان کو سننا چاہتا ہوں, عمران خان کو پسند کرتا ہوں تو مجھے ایئر وائی لگانا چاہیے. اگر میں عمران خان کا دشمن ہوں تو مجھے جیو لگانا چاہیے. تو یہ جو جس قسم کی ڈویژن ہم نے کر دی ہے نا یہ خود خطرناک ہے. اس کا مستقبل نہیں ہے. یہ وقتی طور پہ تو فائدہ دے گا لیکن آگے جائے گا. جا کے آپ نے کہا ریگولیٹ والی بات, ریگولیٹری اتھارٹیاں بھی جو ہے نا ہمارے یہاں جس طرح سے پریس کونسل ہے, پیمرا ہے, آپ کو پتہ ہے کس طرح سے آپریٹ ہوتی ہیں. اب تو نیا فنومنا یہ ہے کہ سارے پراپرٹی ڈیلر چینل خرید رہے ہیں بھائی, ٹھیک ہے نا, نیا فنومنا ہے. کسی کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ لے آئیں. اسی مہینے میں 4 چینل جو ہے نا وہ لے لیے ہیں پراپرٹی ڈیلروں نے. تو اس لیے یہ بھی ایک دیکھنا پڑے گا کہ کون لوگ آ رہے ہیں. انہوں نے رونا ہوا ہے نا ایڈیٹر انسٹیٹیوشن کا فیلئر. جب پروفیشنل لوگ نہیں آئیں گے, ان کے مقابلے میں سیٹھ آئے گا, تو پھر سیٹھ تو اپنے بزنس انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر کے چلے گا نا. اس وجہ سے اس کے مقابلے میں اب ڈیجیٹل میڈیا جو ہے نا وہ بہت تیزی سے آگے گرو کر رہا ہے, اور ہم جیسے جرنلسٹوں کی بھی ڈپینڈنسی جو ہے وہ اس کے اوپر بڑھتی جا رہی ہے. اچھا جی, اب میں 5 سوال لوں گا لیکن 5 کے 5 سوال لڑکیوں سے لوں گا. میرا نام ردا حفیظ ہے, اور سر میرا کوشچن یہ ہے کہ سلمان سر اور فاروق سر نے جیسے کہا ہے کہ پاکستان کا جو پرسیپشن ہے, امیج ہے, اب دوسرے ملکوں میں بہت خراب ہو گیا ہوا ہے. تو ہم ایز اے اسٹوڈنٹ کون سے کام کر سکتے ہیں جس سے پاکستان کا امیج بیٹر ہو؟ السلام علیکم سر, میرا نام فاطمہ ہے, اور میرا سوال یہ ہے کہ جو کرنٹ انسٹیبلٹی ہے وہ سوشل میڈیا انسٹیبلٹی کریٹ کرنے میں سوشل میڈیا کا بہت اہم رول ہے. یہ میرا پرسیپشن ہے, اس میں ریئلٹی کیا ہے؟ السلام علیکم, مائی سیلف فیشا ریاض, میں تعلیم ممکن اسکالرشپ فرسٹ بیچ کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ سلمان کہتے ہیں کہ کنیکٹیویٹی ہم لوگوں سے اور سوشل میڈیا ہم کنیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے, لیکن میڈیا ہی ہمیں اس طرح کی چیزیں دکھا رہا ہے جو ہمارے مورل بھی چینج کر رہا ہے. تو فلاز کہاں ہیں, چیلنجز جو ان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں, وہ فلاز کیسے اوور کم کیے جا سکتے ہیں؟ السلام علیکم سر, میرا نام حافظہ مائدہ ہے. میں یہ کویشچن کرنا چاہتی ہوں, جیسے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے, کر رہا ہے یا کرے گا بھی, یہ کچھ بھی پتہ نہیں ہے ابھی. خیر, لیکن بات یہ ہے کہ کویشچن جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے نہیں آ رہے, کویشچن ہمارے حکومت کے وزراء کی طرف سے ہی آ رہے ہیں. تو ہم وہ کویشچن کس سے کریں کہ واقعی کر چکا ہے یا نہیں کیا ہے ابھی تک؟ کیونکہ اگر ہمیں کسی بھی مینجمنٹ کی کوئی کویشچن کرنا پڑے گا تو ہم مینجمنٹ کے بندے سے ہی جا کے کریں گے. اب مینجمنٹ کا بندہ ہی ہمیں کہہ رہا ہے کہ کر چکا ہے, تو پھر ہم اس بات پہ, ظاہر سی بات ہے, ہمیں اس پہ یقین کرنا پڑے گا. تھینک یو بیٹا, بہت اچھا سوال آپ نے کیا, میں اس پہ جواب دوں گا. ادھر دے دیں. السلام علیکم سر. سر میرا تعلق یونیورسٹی آف ویٹرنری اور اینیمل سائنسز سے ہے. اسد سردار میرا نام ہے. سر جب پشاور میں دھماکہ ہوتا ہے تو سر پرسیپشن یہ ہوتی ہے کہ کوئی ٹیررسٹ ہیں, تب سے سر جب ریئلٹی کی طرف جاتے ہیں تو سر پھر وہ بلیک ویگو آ جاتا ہے.
गुलसना मंशा साहिबा बैठी हैं जो एजुकेशनिस्ट हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ पे तशरीफ़ ले आएँ। जी देखिए, उन्होंने जो बात की है कि पाकिस्तान का परसेप्शन दुनिया में अच्छा नहीं है, तो ये बुनियादी तौर पे सिर्फ ज़िम्मेदारी मीडिया की नहीं है, ये पाकिस्तान के अहले सियासत की भी है। एक वक्त था कि जो भी सियासतदान था या मीडिया पर्सन था वो अपनी तहरीर या तकरीर के दौरान कभी ऐसी बात नहीं करता था जिससे पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंचाओ। तो लिहाजा ये तहरीक सिर्फ मीडिया के अंदर ही नहीं, पाकिस्तान के अहले सियासत में भी पैदा होनी चाहिए। जब तक आप पाकिस्तानियत के जज्बे के तहत किसी प्रोफेशन में अपना रोल अदा नहीं करेंगे, ये कैफियत रहेगी। पाकिस्तान उतना बुरा नहीं है जितना बना के पेश किया जा रहा है। इसके सद्देबाब में मीडिया का एक रोल ज़रूर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इसमें जो रोल अदा करने की ज़रूरत है वो पाकिस्तान के अहले सियासत जी को। जी फारूक साहब, एक तो ये बात मेरे दिल के बड़े करीब है कि जो परसेप्शन, हम क्या कर सकते हैं परसेप्शन इसकी ठीक करने के लिए। तो मैंने उनका नरेंद्र मोदी साहब का क्लिप देखा था। उन्होंने फरमाया अपने जो ओवरसीज़ थे उनसे वादा लिया कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, मैं एक फेवर आपसे मांग रहा हूँ। तो सब ने हाथ खड़े किए। उन्होंने कहा आपके जितने यहाँ पर दोस्त हैं, यानी आप ओवरसीज़ से ख़िताब कर रहे थे, इंडियन से जो बाहर थे, उन्होंने कहा आप यहाँ से हर साल अपने किसी 2 दोस्तों को इंडिया की दावत दे सकते हैं। मैं आपसे भी ये कहता हूँ कि आप जहाँ तक हो सके, जिस तरह मैंने वो ड्राइवर को कहा, मैंने कहा यार तुम अगर टिकट अपनी कर लो तो मैं होस्ट ये कर सकता हूँ, तुम्हें 3-4 दिन जितने दिन स्टे करोगे पाकिस्तान स्टे करवाऊँगा और तुम्हें पाकिस्तान दिखाऊँगा। आपको भी चाहिए कि आपके पास सोशल मीडिया, आपके पास अपना चैनल है, अपनी अखबार है, फेसबुक की सूरत में, यूट्यूब की सूरत में, तो उसमें आप पाकिस्तान को जितना पॉजिटिव दिखा सकते हैं, पाकिस्तान जितना पॉजिटिव है भी, दिखाना नहीं है पाकिस्तान। एक बात छोटी सी, हमारे एक दोस्त से यूनिवर्सिटी से यहाँ से किनाल व्यू से यूनिवर्सिटी तक पैदल जाते थे वॉक करने की खातिर। तो कहते हैं कोई ऐसा दिन नहीं था कि जब मोटरसाइकिल वाला रोक के मुझसे ये ना पूछे कि भाईजान आपने जाना है तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। यानी इतने बुरे नहीं हैं हम लोग, अच्छे लोग हैं। आपने दिखाना है और लोगों को इन्वाइट करना है, यहाँ पे बुलाएं, उन्हें कहें कि यार ये देखो पाकिस्तान, पाकिस्तान खूबसूरत है। एक छोटी सी बात, अफसोस की बात है कि आजकल हम मोदी साहब को कोट कर रहे हैं, ख़ास तौर पे तोशा खाना के हवाले से। आप उसकी स्पीच ज़रा उठा के देखें कि उसने तोशा खाना में से जो चीज़ें ली हैं वो स्कूल एजुकेशन मालियत लगा के अपने इलाकों के अंदर स्कूलों में कॉलेज बनाए। जी प्लीज़, कि खुदा महफूज रखे उस वक्त से मेरी गैरत को कि दुश्मन भी तरस खाकर मेरा गमखार हो जाए। जी जी प्लीज़। मुझे आपका ये सवाल बहुत अच्छा लगा कि स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, और आई थिंक ये बड़ा बेसिक सवाल है कि जी हम उनको तो नहीं बदल सकते हैं, वो तो जो कर रहे हैं व्हाट कैन वी डू। तो हमारा जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें हम क्या कर सकते हैं। मेरी एक स्टूडेंट है, उसका नाम खतीजा है, तो उसने मेरे साथ छोटा सा एक चीज़ शेयर की जो मुझे बड़ी मज़े की लगी। उसने कहा कि मैंने भेस बदला कि मैं एक गरीब लड़की और ख़ातून हूँ और किसी तरह से मैं और हिंदू हूँ मैं, और मैं यहाँ पे सड़क पे वो खड़ी हो गई और एज ए हिंदू वो हो गई। और फिर इसने कहा कि जी मुझे पता नहीं रास्ता नहीं मिल रहा और मैं बड़ी परेशान हूँ। तो जो उसका जो फ्रेंड था उसने वो वीडियो बनाई और उसमें दाएं बाएं इतने लोगों ने उसकी हेल्प की। तो उसने कहा, फिर बाद में उसने बता दिया, सो दिस वाज वन हर लिटिल वे ऑफ शोइंग that we are very tolerant. We are just not tolerant, we are very good people. So this was something very unique that she did. So I was just suggesting कि what can you do? एक तो ये है कि आपका जो भी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, बी गुड, और उसी का जो फैज़ है ना, आई एम जस्ट सेइंग, उसी की जो एनर्जीज़ है ना वो ऊपर चली जाएंगी। अभी अच्छे लोग जो है ना उनकी जो एनर्जीज़ हैं वो कहीं ना कहीं दब गई हुई है, क्योंकि बुरे लोगों की जो बुराइयां हैं वो ज़्यादा उनका इश्तिहार हो रहा है। सो डू दैट ऑल्सो। एंड विथ रेफरेंस टू दिस, अब एक परसेप्शन है, मेरे पास एक किताब है जो मैंने पढ़ी है, इस किताब का नाम है हाउ जिन्ना लिबरेटेड इंडिया। इट्स नॉट अबाउट हाउ जिन्ना गेव अस पाकिस्तान and it's about India. So as I'm reading it, और जो मुझे फैक्ट्स और फिगर्स पता लग रहे हैं, इट इज़ गिविंग मी सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि हमारे यहाँ डीप डाउन ये परसेप्शन बनी हुई है कि शायद ये अंग्रेज़ की शरारत थी, शायद ये डिवाइड एंड रूल था, शायद मुसलमान बिक गए थे। तो उसमें अब थोड़े से कहीं ना कहीं अपोलोजेटिक पाकिस्तानी हो गए हैं, क्योंकि ये परसेप्शन हमारे अंदर इतनी ज़्यादा डाल दी गई है। तो जैसा डॉक्टर साहब ने भी कह रहे थे कि equip yourself,
So I was so fascinated and it gave me so much of confidence how Jinnah liberated India. हम अपनी दुकान को आगे बढ़ाएं ना. अच्छा, इसमें it doesn't mean कि आप अगले को belittle करें अपने आप को बेहतर करने के लिए. आपकी जो अच्छाई आप उसको सामने कर लें. This is one thing. ठीक, Thank you. एक वो आपने जो सवाल यहाँ से उठाया था ना बच्ची ने, वो कॉन्ट्रडिक्शन के ऊपर, हमें कुछ अपनी ना इंडिजीनियस नॉलेज से भी कुछ सीखना चाहिए. मुझे अच्छी तरह याद है, वो आज तक मेरे दिमाग में जुमले हैं बुज़ुर्गों के, पहले सोचो फिर तोलो और फिर बोलो. अब हम उल्टी कौम है, पहले बोलते हैं फिर सोचते हैं और आखिर में तोलते हैं, तो फिर हम माज़रत करते हैं कि हमें नहीं कहना चाहिए था. ये जो सारी परसेप्शन की लड़ाई है ना, इसके अंदर अगर हमें अपनी ज़ात से लेकर ऊपर तक ये समझ आ जाए ना कि लफ्ज़ कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, वर्ड्स, और वर्ड्स की अदायगी करते वक्त हमें कितनी एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए. अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल हैं या एक रिस्पॉन्सिबल एम्बेसडर हैं फॉर द कंट्री कॉन्टेक्स्ट, तो आपके बहुत से मसले हल हो सकते हैं. इस वक्त तो एक दौड़ लगी हुई है ना, और वो हर एक दूसरे को झूठा साबित करना चाहता है, तो वो फिर जो है ना पहले बोल पड़ते हैं, सोचते और तोलते कम है, जिसका खमियाजा इस वक्त हम एक नेगेटिव परसेप्शन में दुनिया की वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इस वक्त हमारा जो इंडिकेटर है ना वो बहुत लो है इस मामले में. तो इसको आगे बढ़ाना चाहिए. मैं इससे पहले कि एक राउंड और आपके पास आऊँ, मैं इनसे भी गुजारिश करूँगा, गुलसना साहिबा से, कि वो भी सवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ कि ये जो परसेप्शन की और रियलिटी की लड़ाई है, और दुनिया में जो इमेज बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव हम अपने कॉन्टेक्स्ट में बिल्ड करते हैं, इसको कैसे ब्रेक किया जाए. मुझे ये लगता है कि इस इमेज को, जो परसेप्शन क्रिएट हो चुका हुआ है, पहले तो उसको ब्रेक करना है, क्योंकि जब तक उस इमेज को हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे तो न्यू इमेज क्रिएट नहीं होगा. सो यू हैव टू अनडू थिंग्स विच हैव ऑलरेडी बीन डन. चेंज द स्टेटमेंट, व्हाट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन, नो इट कैन बी अनडन. वन थिंग, अब किस तरह से करना है, हर इमेज को आइडियलिज्म की हद तक मत ले जाइए और ना ही आइडियलिज्म की हद तक अडॉप्ट कीजिए. मूवीज़ से लेसन्स ज़रूर लर्न कीजिए. फैंटेसी बुक्स जो हम बच्चों को फेरी टेल्स पढ़ाते हैं, वहाँ से लेसन्स ज़रूर लर्न कीजिए, लेकिन उनको हकीकी दुनिया में अप्लाई करने की कोशिश नहीं करें. मैं अपनी क्लास में एक लेसन पढ़ा रही थी जहाँ पे कुछ ऐसे सीन्स कोट हुए थे इंग्लिश लिटरेचर, जो अगर रियलिटी की ग्राउंड्स पे मैं बात करूं तो ना मेरा सोशल सर्कल, ना मेरा रिलीजियस सर्कल उन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता. इसका मतलब है कि दैट वाज समथिंग विच क्रिएटेड एन इमेज इन देयर माइंड अबाउट अ सोसाइटी. अब बच्चा है, वही कभी भी, या कोई भी जो पढ़ने वाला है, वो ये नहीं सोचेगा कि लिखने वाला हमारे कल्चर से शायद बिलोंग नहीं कर रहा था. रियलिटी की ग्राउंड्स पे जाके बताना पड़ता है सामने बैठने वाले को या ख़ुद लर्नर को कि क्या ये एप्लीकेबल है या नहीं है. एक और बहुत गलत ट्रेंड जो आजकल मैं देख रही हूँ परसेप्शंस को ब्रेक करने के लिए, कि नेगेटिव फेम का सहारा लिया जा रहा है. कुछ भी कर लो, वायरल तो हो जाओगे. तो डू यू थिंक यू आर ब्रेकिंग द इमेज ऑफ पाकिस्तान? नो. आई वॉज ऑन अ फ्लाइट टू दुबई, और पूरी फ्लाइट के अंदर 200-250 पैसेंजर, और सिर्फ एक मैं थी जिसके हाथ में एक किताब थी, और पूरी फ़्लाइट पे मैं किताब पढ़ रही थी. जब आप ट्रैवल करते हैं फॉरेन कंट्रीज से टुवर्ड्स योर कंट्री, तो आप देखें वहाँ 90% लोगों के हाथों में किताब होती है. इमेज को छोटी छोटी, कोई बड़ा पहाड़ नहीं बनाना, छोटी छोटी हरकतें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जहाँ कभी आप एज ए पाकिस्तानी एंटर हों तो आप बता सकें कि नहीं यार, हम भी कोई पढ़े लिखे हरकतें करते हैं, हम भी अब समझ रहे हैं. तो ब्रिंग अ चेंज, यू आर द यूथ. लेके आई उस तब्दीली को जो आप इस बने हुए गलत इमेज को ब्रेक करने के लिए. हाँ, अगर वो इमेज अच्छा है तो कैरी द लेजेंड, कैरी द ट्रेडिशन, गो ऑन विद इट, बट डू ब्रिंग चेंजेस इन योर सेल्फ. देखें आप अपना रोल कहाँ प्ले कर सकते हैं. गवर्नमेंट बाद में आ जाती है यार, कम्युनिटीज़ बाद में आती हैं. सबसे पहले तो आप खुद आ रहे हैं. तो क्या हम सेल्फ करेक्शन या हम इमेज को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? सवाल आपसे है, मुझसे नहीं. थैंक यू जी, बहुत अच्छा. हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम. सर मेरा नाम खेत कुमार है और मेरा ताल्लुक़ थरपारकर से हिंदू जी बेटा मुख्तसर रखना है सवाल. जी सर.
سر میرا کوشچن یہ ہے کہ یہاں پہ لاہور میں جب میں فرسٹ سیمسٹر میرا تھا تو میں نے جب لوگوں کو انٹروڈکشن کروایا یونیورسٹی میں تو میرا نام کھیت کمار سن کر تو لوگوں کے مائنڈ میں یہ رہا کہ آپ انڈین ہیں. تو سر یہ پرسیپشن ہم کیسے اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں؟ سر میرا کویشچن یہ ہے کہ یہ تو ہم سب کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا سوشل میڈیا ہے وہ پرسیپشن سے دور ہے, لیکن ریزن کیا ہے؟ کیا اس کے ریزن یہ جو ہمارے سامنے میڈیا کے لوگ بیٹھے ہیں یہی نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے وہ جو میم نے میرر والی بات کی اس کے پیچھے 3 سواریاں بیٹھی ہیں, سبھی نے اپنی اپنی ایک سواری سلیکٹ کی ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے, تو اس میڈیا میں اگر کیمرہ کسی پہ بندش لگاتی ہے تو کسی نے کنڈیم کرنا تو دور کی بات, کسی نے اس پر ذکر تک نہیں کیا اپنی ایئر لائن میں, تو اس کے ذمہ وار. السلام علیکم, مائی سیلف عبد القیوم فرام گورنمنٹ کالج یونیورسٹی. سر آپ نے بات کیا کہ سافٹ امیج رکھنا چاہیے. جی جی. اب اگر میں سافٹ امیج رکھتا ہوں, مجھے ریئلٹی پتہ ہے, اس کے پیچھے پھر پرسیپشن آتا ہے. اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ جب ابھی عمران خان ہے, ہمیں اس کی ریئلٹی پتہ ہے لیکن کچھ صحافی ہے جو ایک سافٹ امیج اس کی شو کر رہے ہیں. تو سر آپ اس کے بارے میں ٹھیک ہے. اوکے. السلام علیکم سر میرا نام اویس ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پولیٹیسائزیشن کی وجہ سے وہ کس طریقے سے ریالٹی کو چھپاتی ہے, تو اگر ہم دیکھیں تو گورنمنٹ کے لیول پر اگر اس کو ہم کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں, یا اگر ہم پی ٹی وی جو اس طرح کے جو چینلز ہیں تو اس پہ پھر لوگوں کا زیادہ اعتماد نہیں ہوتا اور زیادہ وہ ریالٹی سے دور. تو کیا سر آپ نہیں سمجھتے کہ انٹرنیشنل لیول پر اس طرح ایک اس کے لیے کچھ ہونا چاہیے, ایک آرگنائزیشن جو اس کو ایک اس پولیٹیسائزیشن کو کاؤنٹر کرے؟ ٹھیک ہے بیٹا. السلام علیکم, مائی نیم از می حمزہ ستار اینڈ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف سیکنڈ ایئر ایٹ جس یونیورسٹی. سر آپ نے جو پوائنٹس کی بات کی تھی, انفارمیشن اور سیکنڈ تھا نالج. انفارمیشن اور نالج میں ڈفرینس کیا ہے اور کیسے ہم انفارمیشن کو نالج میں کنورٹ کر سکتے ہیں؟ بھائی ہم لوگ ذمہ دار ہیں, ہمارے سے زیادہ آپ لوگ ذمہ دار ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی غلط انفارمیشن دے رہا تھا پرسیپشن اور ریئلٹی کے اندر, آپ نے فرق کرنا تھا. آپ پڑھے لکھے شخص ہیں, آپ کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے, ٹی وی جو ہے وہ ریٹنگ سے چلتا ہے. جس دن مالک کو پتہ چلے گا کہ فلاں اینکر جھوٹ بولتا ہے, فلاں بندہ ملک کے خلاف بات کر رہا ہے, اور اس کو آپ لوگ دیکھنا چھوڑ دیں, یہ سوچے بغیر کہ یہ نواز شریف کا پسندیدہ ہے یا عمران خان کا پسندیدہ ہے یا آپ کا پسندیدہ ہے, آپ جھوٹ اور سچ میں فرق کرنے کے بعد ریموٹ کا چینل بدل دیں ریموٹ سے اور کہیں اس کو ریٹنگ نہ دیں. آپ لوگ جب آئی بالز لگاتے ہیں تو جھوٹوں کو بھی اینکر بنانا پڑتا ہے اور وہ بیٹھتے ہیں چینلز کے اوپر. جی سلمان صاحب. مجھے تو خوشی اس بات کی ہے کہ آپ سارے لوگ کھلی آنکھوں سے میڈیا کے رول کو دیکھ رہے ہیں اور اسی میں سے ایک بہتری کی راہ نکلے گی. بس ٹھیک. بھی ڈاکٹر صاحب کچھ کہیں گے؟ یو سی دا تھنگ از کہ میں آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر ہم نے ابھی اپنا پرپس سمجھنا ہے یا جو بھی ہم پرسیپشن کی بات کر رہے ہیں, جب تک ہم پاکستان موومنٹ کے ساتھ آپ کو نہیں جوڑتے تو پھر ہمارے بڑے مسائل ہیں. اور وی نیڈ ٹو ری لک ان ٹو دا ہسٹری, اور ایز آئی بیکم اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف ہسٹری آئی ریئلائز دیٹ پاکستان تو بنا ہی مائنورٹیز کے نام پہ تھا, اور آپ کا جو جھنڈا ہے وہ سفید جو رنگ ہے وہ ہے ہی مائنورٹیز کے لیے, اور ہم مائنورٹی تھے. تو پھر ہم نے کہا کہ جی جو ویسٹرن کانسیپٹ آف ڈیموکریسی ہے اس میں تو 51/49 ہے, تو وی ول آلویز بی سفرنگ. سو جتنا زیادہ پاکستان کو یا پاکستانیوں کو سینسٹیو ہونا چاہیے وتھ ریفرنس ٹو مائنورٹیز, اتنا کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. گاڈ فوربڈ اگر اب ہم مائنورٹیز کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے تو جہاں پہ مسلمان مائنورٹیز بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا. تو آئی کین ریئلی فیل دیٹ. اور میں لاسٹ بات ہی, پاکستان موومنٹ کے اندر CR داس جیسے لوگ بھی موجود تھے, اور اگر وہ نہ ہوتے تو شاید پاکستان موومنٹ اور دا ہول آئیڈیا آف پاکستان پہ بہت بڑا مشکل کام تھا. سو وی نیڈ ٹو برنگ بیک دیٹ ان ہسٹری آلسو. تھینک یو. تھینک یو. اب کچھ کامنٹ فائنل. میں نے ریسنٹلی ایک سینٹینس کریٹ کیا, اور سینٹینس یہ تھا کہ میجورٹی کریٹس دا امیج ان یور مائنڈ دیٹ ایوری تھنگ از رائٹ. نو اٹس ناٹ رائٹ. صرف ایک چھوٹی سی بات کروں گی, انفینٹ پاسبلٹی وہ ٹرم ہے جس کو آسان لفظوں میں اگر آپ تک پہنچاؤں, انٹیلیجنس کہتے ہیں اس کو. جب رب کریٹ کر رہا تھا کریچرز کو تو واحد انسان تھا جس کو انفینٹ پاسبلٹی سے نوازا گیا, اور اس کو بولتے ہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. سوچئے, سمجھیے,
دیکھیے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں, اور پھر ڈیسائیڈ کیجئے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط. بھیڑ چال میں تو جانور بھی شامل ہو جاتا ہے, جدھر کو ایک جانور جائے گا پورا کا پورا ریورڈ وہیں کہ وہیں پیچھے شیپرڈ کو فالو کرتا ہوا جائے گا. ڈو یو وانٹ ٹو بیکم دا شیپرڈز ہرڈ, اور ڈو یو وانٹ ٹو بیکم a group of educated humans who are blessed with infinite possibility, intelligence. Thank you. اچھا جی, میں 2 کامنٹ کے ساتھ اس سیشن کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. ایک بات یاد رکھیے گا کہ کبھی میجورٹی کا جو فیصلہ ہے نا, اس کی بیس کے اوپر کہے نا کہ یہ ریالٹی ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. جیسے ہندوستان کے اندر مودی کی ایگزامپل ہے نا, وہ جس طرح سے بھارت کو ڈیوائڈ کر رہا ہے, لیکن میجورٹی اس کے پاس ہے, ووٹ کی طاقت ہے, لیکن وہ اس ریالٹی کو جو بھارت کی سیکولر اسٹیٹ کا کانٹیکس ہے اس کو خراب کر رہا ہے. تو ضروری نہیں کہ جہاں میجورٹی ہوگی تو اس کا پرسیپشن جو ہے وہ ریالٹی کے ساتھ جڑے گا. دوسرا جو آپ نے سوال کیا تھا کہ انفارمیشن اور نالج کا فرق ہے, دیکھیے ابتدائی معلومات کی بنیاد کے اوپر اگر آپ ایکشن کی طرف جائیں گے نا تو اس سے آپ نقصان اٹھائیں گے. ابتدائی معلومات ضرور لیں, لیکن ابتدائی معلومات کو پھر نالج میں ٹرانسلیٹ کریں, ڈیپتھ میں جائیں, اور جو انہوں نے کہا کہ کرٹیکل تھنکنگ پیدا کرنے کی کوشش کریں, پھر آپ وہاں سے جو ریزولوشن نکالیں گے وہ زیادہ بہتر ہوگا. بہت سے سوالات تھے, بہت سے لوگ بات کرنا چاہتے تھے, لیکن ممکن نہیں ہوتا کہ 150 لوگوں سے یہاں پہ سوال جواب کی نشست ہو سکے. لیکن میں آپ کا بہت شکریہ ہوں اس نوٹ کے اوپر کہ جو میں نے سوال اٹھایا تھا کہ میڈیا لٹریسی کو جانے بغیر, اور ابھی جو انہوں نے لفظ استعمال کیا سمجھے بغیر, پرکھے بغیر آپ چیزوں کو صحیح طریقے سے مطالعہ نہیں کریں گے. یہ جو چیزیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نا اسکرین کے اوپر یا اخبار کے اوپر, اس کے پیچھے بھی ایک اسکرین ہے. وہ جو پیچھے والی اسکرین ہے اس کو سمجھنے کے لیے نا آپ کو زیادہ سوچنا پڑے گا, غور و فکر کرنا پڑے گا, تدبر کرنا پڑے گا, تحقیق کرنا پڑے گا. پھر ہم جا کے اپنا ایک سافٹ امیج جو ہے نا وہ بلڈ کر سکیں گے, جو ایموشنز کی بیسس پہ نہیں ہوگا, جذباتیت کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے, وہ لاجک کی بنیاد پہ ہوگا تو وہ پریویل کرے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.